محبت ایک پہیلی از آسیہ رئیس خان مکمل ناول۔ جب محبت کے بادل برستے ہیں تو ہم پور بارش میں شرابور اس خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ محبت ہمارے اندر سرایت کر چکی ہے، ہماری رگ رگ میں سما چکی ہے، ہم اس کی ہر ادا، ہر نظر، ہر راز سے واقف ہو چکے ہیں۔ ہمارے اور محبت کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ یہی محبت کو جان لینے کی خوش فہمی، محبت کا یہ طلسم، یہ سحر ہمیں زندگی میں بڑا خوار کرتا ہے۔ اس کی زمین دل پر جب میرا کی محبت چماچم برسی تھی تو وہ بھی خوش گما ہو گیا تھا کہ اس نے اسرار محبت پا لیے ہیں، اور اسی زوم میں اس نے آمنہ سے وہ شرط لگائی تھی۔ مذاق میں ہی صحیح، مگر اس وقت وہ بہت پر اعتماد تھا، لیکن آج کھلا تھا کہ اس 4 حرفی لفظ کی گہرائی و وسعت سے وہ اب بھی انجان ہی ہے۔ یہ جتنی آسان ہے اتنی ہی مشکل بھی، جتنی سہل اتنی ہی کٹھن بھی۔ یہ ریشم کے دھاگوں کی طرح خوبصورت، ملائم، نظر و دل کو خیرہ کرنے اور ٹھنڈک پہنچانے والی، مگر ایک بار یہ دھاگے الجھ جائیں تو پھر آپ لاکھ کوشش کر لیں سلجھانے کی، یہ الجھتے ہی جاتے ہیں۔ اس کا اعتماد، آمنہ کا یقین، آمنہ کا قرار اور اس کی خاموشی، اس لمحے سب اسی ریشم کی طرح الجھے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے بازو کے حلقے میں سوئی اپنی شریک سفر کو دیکھا، جو اپنی شکست کی نوید سنا کر اس کے دل کو بے قراریاں سونپ کر خود پرسکون سو رہی تھی۔ بند کرو یہ بکواس فلم۔ ہال میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر ٹی وی پر چل رہی کچھ ہوتا ہے پہ پڑی تھی۔ تمہیں نہیں دیکھنا تو تم باہر چلی جاؤ، عثمان نے ٹی وی سے نظر ہٹائے بنا بے رخی سے مشورہ دیا۔ اس سے پہلے کتنی دفعہ دیکھ چکے ہو؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر بالکل عثمان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اب تو یاد بھی نہیں ہے۔ عثمان نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے اور ٹی وی کے درمیان سے ہٹایا۔ وہ گرتے گرتے بچی۔ یہ فلم نہیں، صرف کاجل کو دیکھ رہا ہے۔ ٹی وی اسکرین پر مرکوز نظروں کا زاویہ بدلے بنا ندا نے رائے دینے کی فرصت نکالی۔ اور تم کس کو دیکھ رہی ہو؟ آمنہ ندا کی طرف مڑی۔ وہ جو ننھا سا پیارا سا بچہ ہے نا، اسی کو دیکھ رہی ہوں۔ ندا نے مبالغے کی حد کرتے ہوئے دونوں ہتھیلیوں کو ذرا فاصلے پر کر کے ننھا سا بتانے کی کوشش کی۔ یہ فلم میں نے اسکول بنک کر کے دیکھی تھی۔ عثمان نے اپنا راز کھولا۔ شاید میں تب 7 یا 8 میں تھا۔ اللہ، تم نے اسکول بنک کر کے فلم دیکھی ہے؟ ہم تو یہ ہمت کالج میں بھی نہ کر پائے۔ ندا کو عثمان کی ہمت پر رشک اور اپنی کم ہمتی کا افسوس ہوا تھا۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ شاہ رخ خان کو محبت کس سے تھی۔ آمنہ ندا کے قریب ہی فرش پر بیٹھ گئی۔ کاجل سے یا رانی مکھرجی سے؟ دونوں سے تھی۔ صوفے میں دھنسے عثمان نے جواب دیا۔ ناممکن، محبت 2 بار اور 2 لوگوں سے ہو ہی نہیں سکتی۔ بالکل ہو سکتی ہے۔ تمہیں ہو گئی دوبارہ؟ وہ پوری عثمان کی طرف گھومی۔ ابھی تک تو نہیں، مگر رائٹ پرسن ملتے ہی ہو جائے گی۔ اگر تمہیں پہلی محبت واقعی ہوئی تھی اور سچی تھی تو دوسری بار محبت کبھی نہیں ہو سکتی۔ پہلی محبت واقعی اور سچی تھی، اور انشاءاللہ دوسری بھی ایسی ہی ہوگی۔ میں نہیں مانتی۔ جس دن تمہیں ہوگی نا، اس دن مان لینا۔ وہ دن کبھی نہیں آئے گا۔ آمنہ کے لہجے کا یقین عثمان کو چیلنج لگا تھا۔ لگا لو شرط، ووٹ بیٹھا۔ یہ کیا پاگل پن ہے؟ اتنی دیر سے دونوں کی جنگل بندی سن رہی ہوں۔ ندا بولی۔ تمہیں دوبارہ محبت ہوگی اور تم ہار جاؤ گی، یاد رکھو۔ کچھ سالوں میں تمہیں بھی احساس ہوگا کہ میں نے بالکل ٹھیک کہا تھا۔ اوکے ڈن، لگی شرط۔ پاگل ہو گئے ہو تم دونوں؟ ندا نے باری باری دونوں کو دیکھا۔ میں نہیں، اس معاملے میں صرف آمنہ پاگل ہے۔ وقت بتائے گا کون ہوتا ہے اپنی اکلوتی محبت کے پیچھے پاگل۔ آمنہ نے اکلوتی پر زور دیتے کہا تھا۔ ویسے ہارنے والا کیا کرے گا؟ عثمان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی ندا نے نیا نکتہ اٹھایا۔ وہ تب کی تب دیکھی جائے گی۔ عثمان دوبارہ فلم کی طرف متوجہ ہوا۔ کوئی ٹائم لمٹ ہے اس شرط کی؟ ندا نے اگلا سوال داغا۔ اگلے 1 سال میں دیکھنا، آمنہ کو محبت ہو جائے گی۔ عثمان کا لہجہ پر یقین تھا۔ اور دیکھنا، عثمان کو ندا نے درمیان میں ہی آمنہ کی بات کاٹ دی۔ ہائے، ابھی آمنہ ہی کہہ رہی تھی کبھی بھی دوسری محبت نہیں ہو سکتی، اور تم کہہ رہے تھے کہ کبھی بھی ہو سکتی ہے، اور اب یہ وقت کی قید لگا رہے ہو۔ وہ فلم بھول کر پوری طرح ان کی شرط میں الجھ گئی تھی۔ اور تم جو ہم دونوں کو پاگل کہہ رہی تھی اب اتنی دلچسپی لے رہی ہو؟ آمنہ نے اسے ڈپٹا۔ تم دونوں جاؤ یہاں سے اور مجھے فلم دیکھنے دو۔
عثمان کو پتا تھا وہ دونوں گھنٹوں اس موضوع پہ اپنے فلسفے جھاڑیں گی۔ ایک آخری بات بتا دو، شاہ رخ کو کاجل سے محبت کالج کے زمانے سے تھی یا سمر کیمپ میں ہوئی تھی؟ آمنہ سراسر اسے چھیڑ رہی تھی۔ کالج کے زمانے سے تھی، احساس سمر کیمپ میں ہوا تھا۔ ندا بی بی نے اپنا تجزیہ پیش کیا۔ پھر رانی مکھرجی سے کیا تھا؟ اسے معصومیت سے پوچھا۔ میرا سر، عثمان نے دانت پسے۔ چلو تم دونوں کھانا لگانے میں میری ہیلپ کرو۔ صبا اپی نے ہال کے دروازے سے ان دونوں کو آواز لگائی۔ تم دونوں کی فلم کے چکر میں بھول ہی گئی کہ اسی کام کے لیے تمہیں بلانے آئی تھی۔ چلو۔ ندا خلاف توقع اٹھ گئی، ورنہ شاہ رخ خان کی مووی چھوڑ کر کوئی اور کام ندا کے لیے مشکل ہو جاتا۔ اپنی شرط یاد رکھنا، وہ جاتے جاتے دروازے سے مڑ کر بولی تھی۔ عثمان مسکرا دیا، اس بات سے بے خبر کہ تقدیر بھی اس کی بے خبری اور نادانی پہ مسکرا رہی تھی۔ مستی مذاق میں لگی یہ شرط وہ دونوں ہی چند دنوں میں بھول گئے تھے۔ زہرا بیگم کی 4 اولادیں تھیں، 2 بیٹے افتخار احمد اور مختار احمد۔ افتخار احمد عثمان اور رایا کے والد تھے، جبکہ مختار احمد کو شادی کے 11 سال بعد اولاد کی خوش نصیبی ہوئی تھی۔ 13 سالہ عدنان تمام کزنز میں سب سے چھوٹا تھا۔ زہرا بیگم کی 2 بیٹیاں بھی اسی شہر میں رہتی تھی اور ایک دوسرے کی پڑوسی تھی۔ سلطنت کی 2 بیٹیاں صبا اور ندا تھیں۔ صبا شادی شدہ اور ایک بیٹی سدیم کی ماں تھی۔ سب سے چھوٹی بیٹی ستوت کے یہاں ایک بیٹا اجد اور ایک بیٹی آمنہ۔ اجد کی شادی اس کی چچا زاد انم سے ہوئی تھی۔ دونوں کے 2 بچے تھے، زونا اور شہود۔ ندا کی منگنی اس کے پھپھو زاد شیبان سے ہوئی تھی۔ 3 سال ہو چکے تھے مگر ابھی تک شیبان سے بڑے سفیان کو کوئی لڑکی پسند نہیں آ رہی تھی اور پھپھو کی ایک ہی ضد تھی کہ دونوں بیٹوں کی ایک ساتھ ہی شادی کرنی ہے۔ اماں نے سب کو بلایا اور سارے بڑے گھنٹے بھر سے دروازے بند کیے ان کے کمرے میں خفیہ اجلاس میں مصروف تھے۔ کچھ اندازہ ہے کس سلسلے میں یہ محفل جمی ہے؟ ندا نے سب کے ذہنوں میں مچلتے سوال کو زبان دی۔ وہ تینوں کچن میں چائے کے ساتھ دیگر لوازمات کی تیاریوں میں لگی تھی۔ بند کمرہ اور سب بڑوں کے ساتھ میرڈ حضرات خواتین بھی اندر، مطلب صاف ہے کہ کسی کی شادی کا چکر ہے۔ رایا جو کچن میں ان دونوں کو کوئی چیز کہاں رکھی ہے صرف یہ بتا کر کام میں شامل تھی، نے اندازہ لگایا۔ کس کی شادی؟ آمنہ کے کان کھڑے ہو گئے۔ کسی کی بھی ہو سکتی ہے، آپ، ندا بھی، یا پھر عثمان بھائی۔ وہ اسٹول سے اتری۔ رکے، میں پتہ لگا کر آتی ہوں۔ وہ کچن سے باہر بھاگی۔ تم کب تک بچو گی؟ کہیں نہ کہیں تو تمہیں بھی شادی کرنی ہوگی۔ کب تک ہر رشتے کو نہ کرتی رہو گی؟ آمنہ کے چہرے پرسوچ کے پڑتے سائے دیکھ کر ندا نے جو اٹل ہے وہ اسے باور کروانے کی کوشش کی۔ میں کہاں شادی سے انکار کر رہی ہوں۔ وہ چاقو سے ونیلا اسپنج کیک کے برابر ٹکڑے کرتی بولی تھی۔ کسی رشتے کے لیے ہاں بھی تو نہیں کر رہی ہو، ندا نے کڑاہی میں فرائز تیلتے ہوئے کہا۔ میری ایک ہی شرط ہے کہ مجھے اسی شہر میں رہنا ہے، تم سب کے قریب، کسی دوسرے شہر میں تم سب سے دور نہیں جانا۔ اسے سلیقے سے کیک کے ٹکڑے پلیٹوں میں جمائے۔ میں نے امی سے بھی کہہ دیا ہے کہ جہاں سب کی مرضی ہو وہاں ہاں کر دے، بس وہ اسی شہر میں ہونا چاہیے، اور اگر اس شہر میں تمہارے لائق کوئی بندہ نہ ملا تو دیکھا جائے گا۔ تم ابھی ذرا جلدی ہاتھ چلاؤ۔ ندا جو کمر پہ ہاتھ رکھے اس کی طرف دیکھ رہی تھی دوبارہ فرائز کی طرف مڑ گئی۔ چلے، محفل برخاست ہو گئی اور سب کو چائے کی طلب ہو رہی ہے۔ تبھی رایا واپس آئی۔ کچھ پتا چلا؟ آمنہ نے بے صبری سے پوچھا۔ باہر آئے، سب پتا چل جائے گا۔ وہ کیک اور چپس کی پلیٹیں اٹھا کر باہر نکل گئی۔ اتنا سسپینس؟ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور اپنی رفتار بڑھائی۔ وہ دونوں بھی کچن سمیٹ ہی رہی تھی کہ انم بھابھی اور صبا بھی آ گئی۔ انہوں نے بتایا کہ ماموں جان کے دوست کے بیٹے کا پرپوزل رایا کے لیے آیا ہے اور سب کو پسند بھی آیا ہے۔ جب وہ اماں کے کمرے میں پہنچی تو سب وہاں سے جا چکے تھے۔ عثمان جو کچھ دیر پہلے ہی باہر سے آیا تھا اماں کی عدالت میں اپنے اعتراضات پیش کر رہا تھا۔ رائی تو ابھی بچی ہے، یہ ندا کی شادی کریں یا پھر یہ آمنہ کا رشتہ طے کریں۔ وہ اماں کے پیروں کے قریب فرش پہ بیٹھا تھا۔ دونوں کے نظر آتے ہی اسے ان کی شادیاں بھی یاد آ گئیں۔ ویسے بھی یہ رائی ان دونوں سے چھوٹی ہے، اس لیے ان کو پہلے نکالیں، یہ بوڑھی ہو رہی ہیں۔ ہم بوڑھی نہیں ہو رہے بلکہ تم بڈھے ہو رہے ہو، ندا تل ملائی۔ یہ نصیب کی باتیں ہے بیٹا، آج رائی کا نصیب جاگا ہے، کل آمنہ کی باری ہوگی۔ رہی ندا تو پتہ نہیں کس حور پری کا انتظار ہے سفیان کو، تو آنٹی سے کہیں سفیان کو چھوڑیں اور شبان کو بلائیں مسکت سے اور ان دونوں کی شادی کر دیں۔ اسے ندا کی دل کی بات کر کے اسے اپنی طرف کرنا چاہا۔
رائے تو بہت چھوٹی ہے، اللہ تمہاری زبان مبارک کرے۔ ندا نے چپکے سے دل میں دعا دی عثمان کو۔ اب اتنی بھی چھوٹی نہیں ہے رایا جتنا تم وویلا کر رہے ہو، انم بھابی نے کہا۔ ہاں تم تو چپ ہی رہو، اتنے دنوں کے بعد کسی فنکشن اور شادی بیاہ کا ذکر ہو رہا ہے، یہ نہیں کہ خوشی مناؤ، اعتراض کرنے لگے ہو۔ سبابی نے بھی اسے لتاڑا۔ اماں آپ تو سمجھیں۔ ان سب سے مایوس ہو کر وہ پھر اماں کی طرف مڑا۔ گھر میں رائی اور عدنان کی وجہ سے ہی تو رونق ہے، اس میں بھی آپ رائی کو دوسرے گھر کر دیں گی تو یہ گھر قبرستان ہو جائے گا۔ یہ بد فعلیاں تو منہ سے نہ نکالو۔ اماں نے ہال کر کے عثمان کے شانے پر ہاتھ مارا۔ اس کا ایک حل ہے۔ اتنی دیر سے سامہ بنی رایا نے زبان کھولی، ساری نظریں اس پر ٹھہر گئی۔ عثمان پورا اس کی سمت گھوم گیا۔ فوراً عثمان بھائی کی شادی کرتے، اس سے سب کے دل کی بات زبان کو دی۔ سال 2 سال میری شادی کا سوچنا بھی مت۔ وہ بدمزہ ہو کر پہلی والی پوزیشن میں پھر اماں کی جانب مڑ گیا۔ واہ، تو گھر کی رونق کے نام پہ میں شادی نہ کروں؟ بے ساختہ ہی رایا کی زبان پھسلی تھی۔ اگلے ہی پل وہ منہ پہ ہاتھ رکھ کر وہاں سے بھاگی تھی۔ سب کے کہہ کے برآمد ہوئے۔ لو، اب یہ اپنے منہ سے خود ہی کہہ گئی۔ اس کی بے باکی پہ اماں کے چہرے پہ حیرانگی اور آواز میں صدمہ تھا۔ خود سبق لے لو اس سے۔ عثمان نے ندا اور آمنہ کو مخاطب کیا۔ تم دونوں کو بھی خود اپنی زبان سے فرمائش کرنی پڑے گی۔ ارے اب تم ان معصوم لڑکیوں کو تو مت بہکاؤ۔ سباپی نے اس کی پیٹھ پر دھماکہ دیا۔ ابھی صرف بات چیت ہو رہی ہے، آج کل میں شادی تھوڑی نہ کر رہے ہیں۔ لڑکی کی نئی نئی نوکری لگی ہے، اس دور کے لڑکے تو میری سمجھ سے پرے ہیں۔ نوکری مل جانے کے بعد انہیں سال 2 سال اور تمہارے جیسوں کو پتہ نہیں کتنے سال شادی نہیں کرنی ہوتی۔ اماں نے اس سے دلاسا دینا چاہا۔ ویسے قاعدے سے تو فی الحال بلکہ فوراً تمہاری شادی ہونی چاہیے۔ انم بھابی نے اسے گھیرنے کی تیاری کی۔ میں یہاں رائے کی شادی روکنے کی بات کر رہا ہوں اور درمیان میں آپ میری شادی گھسیٹ رہی ہیں۔ تمہارے لچھن دیکھ کر تو ایسا ہی لگتا ہے کہ تمہاری شادی تمہیں گھسیٹ کر ہی کروانی پڑے گی، سباپی نے کہا، جو چند دن قبل ہی اپنی نند کی جٹھانی کی بیٹی کا پرپوزل لے کر آئی تھی۔ ہاں تمہاری شادی ضرور آج کل میں ہو سکتی ہے۔ اماں نے محبت لٹاتی نظروں سے عثمان کو دیکھا۔ میری شادی کے لیے ایک عدد لڑکی درکار ہوگی، پہلے وہ تو ملے۔ اپنی دانست میں عثمان نے بڑے پتے کی بات کی تھی۔ لڑکی بھی مل جائے گی، تم حامی تو بھرو، اماں نے کہتے ہوئے سب سے بے نیاز سوچ میں گم کیک اور چائے سے انصاف کرتی آمنہ کو دیکھا اور ان کی نظروں کا تعاقب کرتی ندا کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ سباپی، احتشام بھائی آئے ہیں۔ عدنان نے اندر جھانک کر اطلاع دی اور وہیں سے پلٹ گیا۔ اتنی جلدی آ گئے؟ سباپی کے ساتھ انم بھابی بھی چل گئی۔ مجھے بھی ذرا باہر لے چلو، اماں نے اٹھتے ہوئے عثمان سے کہا تو وہ انہیں سہارا دے کر باہر لے گیا۔ تم کس مراقبے میں ہو؟ چلو، آمنہ نے کمرے میں پھیلے سارے کپ اٹھا کر ٹرے میں رکھتے ہوئے ندا کو آواز دی۔ تمہیں پتا ہے اماں نے عثمان بھائی کے لیے لڑکی ڈھونڈ لی ہے۔ ندا لمبی سانس لے کر کھڑی ہو گئی۔ ہے کون؟ اس اچانک خبر پہ وہ حسبت وقوع چونکی۔ تم؟ ندا نے گویا اطمینان سے دھماکہ کیا۔ میں؟ تمہیں کس سے کہا؟ اماں نے؟ نہیں، مگر میرا اندازہ بالکل درست ہے۔ تم نہ، آمنہ نے بری طرح سے گھورا، ٹی وی سیریلز دیکھنا کم نہیں کرو گی تو ایسے ہی سوچو گی۔ ذرا صبر کرو، جلد ہی میری مرید ہو جاؤ گی۔ ندا کے پر یقین لہجے پہ وہ بڑبڑاتے ہوئے باہر نکل گئی۔ لیکن چند دنوں بعد اماں نے یہ بات اسے کہی تو وہ جتنی حیران ہوئی اتنی ندا کے اندازوں اور قیاسوں کی قائل بھی ہو گئی۔ میری تو ہمیشہ سے یہ خواہش تھی، مگر میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی حالات ایسے ہو گئے تھے کہ یہ خواہش مجھے اپنے حد محدود رکھنی پڑی۔ اور بھی کچھ دن پہلے نفیسہ نے ذکر چھیڑا، اس کے بھی سالوں سے یہ تمنا ہے کہ تم عثمان کی بہو بنو۔ وہ صحیح وقت کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے لگتا ہے کہ مزید عثمان کی مرضی پہ یہ معاملہ چھوڑا تو وہ خود سے کبھی یہ فیصلہ نہ کر پائے۔ میں نے ستوت اور ظفر سے بھی بات کر لی ہے، ان کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ خاموشی سے سن رہی تھی۔ وہ دونوں کزن تھے اور دونوں شادی کے لائق۔ گھر والوں کا ان دونوں کے لیے یوں سوچنا فطری تھا، بلکہ ملنے ملانے اور جان پہچان والوں میں تو اکثر کو یقین تھا کہ اندر ہی اندر دونوں کی نسبت طے ہے۔ لیکن اس کے لیے پہلی بار تھا کہ یہ خیال اماں کی بات سننے کے بعد اس کے کانوں سے ہوتا ہوا اس کے ذہن و دل تک پہنچا تھا۔
ندا کی بات کو اس نے نہ دوبارہ سوچا تھا، نہ کوئی اہمیت دی تھی۔ وہ ایک برا تجربہ تھا، ایک برا خواب جو گزر گیا۔ اماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ اپنی ہتھیلیوں سے نظر اٹھا کر انہیں دیکھنے لگی۔ مجھے پورا یقین ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہو۔ پتہ نہیں، اچانک یہ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تم آرام سے سوچ کر جواب دو، مگر زیادہ وقت مت لینا۔ آپ نے عثمان سے پوچھا؟ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے اماں سے سوال داغا۔ کہہ تو رہی ہوں نفیسہ سب طے کرنے کے بعد اس سے بات کرے گی۔ آپ عثمان سے پوچھے، اگر وہ راضی ہے تو میری بھی ہاں ہے۔ بڑا آسان سا فیصلہ تھا۔ جیتی رہو۔ اماں نے خوشی ہو کر دعا دی۔ انہیں یقین تھا کہ عثمان انکار نہیں کرے گا۔ شادی اس کے لیے زندگی میں کیے جانے والے کاموں کی طرح ایک کام تھی جسے پورا کیے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا۔ کس اجنبی انجان شخص کے ساتھ اپنی زندگی بانٹنا ہی تھی تو پھر وہ عثمان کیوں نہیں، جو اس کا کزن ہی تھا، جو اس کا کزن ہی نہیں دوست بھی تھا، اور سب سے بڑھ کر اس کے ماضی سے واقف تھا۔ کچھ توقعات اسے بالکل نہیں تھی، اور وہ جانتی تھی عثمان کو پتہ ہے کہ ایسی ہی کچھ توقعات اس سے وابستہ نہیں کی جا سکتی، اور اگر اس کے باوجود بھی وہ راضی ہو جاتا تو اس کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے بھلا۔ کوئی کام ہے اماں؟ وہ شاذ و نادر ہی یوں اس کمرے میں بلاتی تھی۔ ہاں، بہت ضروری۔ رایا کی منگنی کی تاریخ طے ہو گئی ہے، اسے لگا اسی سلسلے میں کوئی کام ہوگا۔ بتائیں، ابھی کیے دیتا ہوں۔ اماں اس کی بات میں مسکرائی۔ وہ ایسے کھڑے کرنے والا کام نہیں ہے۔ انہوں نے ہاتھوں سے جھٹک کر صوفے کی نادیدہ دھول صاف کی۔ بیٹھو یہاں۔ وہ تابیداری سے ان کے بازو میں بیٹھ گیا۔ اگر تم نے ہم سب کی بات مان لی ہوتی تو آج تو ہم تمہارے بچے کھلا رہے ہوتے۔ اماں کی تمہید پہ اس نے ایک سردا بھری۔ اس کے اس انداز پہ اماں نے اسے کڑی نظروں سے گھورا۔ یہی انہوں نے انگلی سے اس کی طرف اشارہ کیا۔ تمہاری انہی حرکتوں کی وجہ سے ہم سب نے تمہاری شادی طے کر دی ہے۔ بس تم یہ بتاؤ کہ تمہیں آفس سے چھٹیاں کب اور کتنی ملے گی تاکہ ہم اس کے مطابق آگے کی تیاریاں کریں۔ واو! وہ زور سے ہنس دیا۔ آپ تو اچھا دھماکہ کر دیتی ہیں۔ مذاق نہیں، میں سنجیدہ ہوں۔ اوکے، میں آفس میں بات کرنے کے بعد بتاتا ہوں آپ کو چھٹیوں کے بارے میں۔ وہ ہنستے ہوئے کھڑا ہوا۔ ویسے آپ نے ہی سوچا ہے یا کسی اور کا آئیڈیا تھا؟ اس میں سارا گھر شامل ہے۔ ان کی بات پر وہ سر ہلاتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا۔ لڑکی کا نام نہیں پوچھو گے؟ اماں کی مسکراہٹ چہرے پر نہیں، آواز اور لہجے میں بھی تھی۔ وہ ٹھٹک کے رکا۔ اماں کی معنی خیز خاموشی پہ اس سے مڑنا ہی پڑا۔ کیا نام ہے؟ آمنہ ظفر۔ وہ واپس صوفے پر ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اماں، آمنہ؟ سب طے ہو گیا ہے بڑوں کے درمیان۔ ہر کوئی راضی اور خوش ہے اور جلد سے جلد یہ شادی نپٹانا چاہتا ہے۔ آپ سب نے آمنہ سے پوچھا یا میری طرح اسے بھی صرف اطلاع دی ہے؟ وہ یکدم سنجیدہ ہو گیا۔ آمنہ سے میں نے خود پوچھا تھا۔ پھر کیا؟ اس نے کیا جواب دیا؟ عثمان کے سوال پر اماں جذبز ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ اس نے کہا، عثمان راضی ہے تو میری بھی ہاں ہے۔ اور آپ نے میری مرضی پوچھی ہی کہا؟ وہ ناراضگی سے بولا۔ کیوں؟ تم کیا انکار کرنے والے ہو؟ اماں کی آواز سخت تھی۔ اگر کر دوں تو؟ مجھے پتہ ہے تم انکار نہیں کرو گے۔ ان کے یقین اور اطمینان پہ وہ جھنجھلا گیا۔ یہ بلیک میلنگ ہے سراسر۔ اس کا لہجہ شکایتی تھا۔ سچ سچ کہو، آمنہ کے لیے انکار کی کیا وجہ ہے تمہارے پاس؟ اماں نے سیدھا سوال کیا۔ اس نے محبت کی تھی اور بہت ٹوٹ کے کی تھی۔ ان دونوں کا ساتھ بڑا مختصر تھا، مگر اس مختصر وقت کی محبت سے سنبھلنے میں اسے بہت وقت لگا تھا، بہت وقت۔ اسے بے شمار راتیں تڑپتے روتے اور جاگ جاگ کے گزاری تھی۔ اسے تب لگتا تھا کہ یہ درد کبھی کم نہیں ہوگا، نہ ختم ہوگا، مگر وقت وہ مرہم ہے جو ہر درد کا علاج کر دیتا ہے، ہر زخم کو دھندلا دیتا ہے۔ اگر یہ معالج نہ ہو تو کتنی ہی زندگیاں ٹھہر جائیں، رک جائیں۔ وہ بھی سنبھل ہی گیا تھا۔ وہ پوری ایمانداری اور خلوص کے ساتھ اپنی آئندہ زندگی بھرپور طریقے سے جینا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اب تک شادی ٹالتا آ رہا تھا، کیونکہ اسے اب کئی شبہات تھے کہ وہ اس کی زندگی میں آنے والی کے ساتھ 100% مخلص اور ایماندار رہ پائے گا۔ کیا وہ اپنا ماضی سے بتا پائے گا؟ کیا اسے ماضی کے متعلق بتانا مناسب ہوگا؟ وہ جتنا سوچتا اتنا ہی الجھ جاتا۔
اس کے سینے کا ایک ویران اور تاریک گوشہ نہ آباد ہوتا نہ روشن۔ وہاں ابھی بھی وہی وقت ٹھہرا ہوا تھا جہاں محبت اس سے بچھڑی تھی۔ اسی کشمکش اور بے یقینی کے کارن وہ اب تک کوئی فیصلہ نہیں کر پایا تھا۔ آمنہ سب جانتی تھی، اسے کوئی پردہ نہیں تھا۔ بطور کزن اور دوست وہ اسے پسند تھی۔ فیصلے پر پہنچنے سے پہلے اس نے اپنے اندر یا انجانے میں مگر نظر پھیر کر نظر انداز ضرور کیا تھا۔ کتنا بھی سوچ لو تمہیں آمنہ کے لیے انکار کی کوئی وجہ نہیں ملے گی۔ اس کی پرسوچ خاموشی پہ اماں نے کہا تو وہ اپنے خیالوں سے باہر آیا۔ آپ سب فیصلہ کر چکے ہیں تو اب میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اسے مسوئی بے چار کی طاری کرتے ہوئے کہا۔ جیتے رہو، اماں نے اس کی بلائیں ڈالی۔ عثمان آمنہ سے بات کرنا چاہ رہا تھا مگر اگلے دن ہی اسے ہفتے بھر کے لیے بنگلور جانا پڑا۔ وہ ایم فارمیسی مکمل کرنے کے بعد فارماسیوٹیکل کمپنی میں جاب کرتا تھا۔ جاب کے ساتھ ساتھ اس نے ایم بی اے بھی مکمل کر لیا تھا۔ اس کے بعد اس کی پروموشن کے ساتھ ساتھ اس کے بیرون شہر اور بیرون ملک دورے بھی شروع ہو گئے تھے۔ اس کی واپسی رایا کی منگنی والے دن ہوئی تھی۔ وہ ہسٹری کے نوٹس لے کر پڑھنے کے ارادے سے بہت دیر سے سیڑھیوں پر بیٹھی تھی مگر توجہ ہسٹری کے نصاب سے بھٹک بھٹک کر نصاب محبت میں الجھ رہی تھی، جہاں دل نشین آہٹیں تھیں، قوس قزح جیسے خوابوں کی تتلیاں تھیں اور کسی کے جذبے لٹاتی نظر کے تصور کا اثر تھا کہ مسکراہٹ جو لبوں سے لپٹی تو چھوٹ ہی نہیں رہی تھی۔ یہ عمر کا وہ دور تھا جہاں جذبوں پہ نئی نئی بہار آتی تھی اور یہاں بکھرے رنگوں کا اثر اس کے چہرے کو گلابی کر رہا تھا۔ عثمان گیٹ سے اندر آیا تو اسے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اس کے رخ پہ ایک نیا جہان آباد تھا۔ وہ اس کے قریب پہنچ گیا تھا مگر وہ اس قدر اپنے خیالوں میں گم تھی کہ احساس تک نہ ہوا۔ عثمان نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی تو وہ چونکی۔ آمنہ، لگتا ہے تمہیں محبت ہو گئی ہے۔ آمنہ نے سر اٹھا کر عثمان کو دیکھا۔ پل بھر کے لیے اس کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ ذرا آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنا، یہ جادو صرف محبت ہی کر سکتی ہے۔ عثمان نے اس کے چہرے کے سامنے انگلی دائرے کی شکل میں گھماتے ہوئے کہا۔ مجھے بھی ایسے ہی لگتا ہے۔ آمنہ نے سر ہلا کر اس کی تائید کی اور اندر دوڑ گئی۔ ناگوار بو کا احساس اسے ماضی سے حال میں لے آیا مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس نے جھٹکے سے استری اٹھائی۔ نیچے انار کلی کے دامن پر استری کے تلے برابر کا حصہ جل چکا تھا۔ اس کی چیخ نکل گئی۔ کیا ہوا؟ سب اس کی سمت پھاڑے۔ اس نے اسٹینڈ سے کپڑا اٹھا کر جلا ہوا حصہ سامنے کیا۔ دھیان کہاں تھا تمہارا؟ حد کرتی ہو تم بھی۔ اسے استری کی ضرورت ہی نہیں تھی، پریس والے کو دے دینا تھا، وہ خود ہی کر دیتا۔ تم نے کیوں کیا؟ آخری وقت کے لیے کیوں یہ کام بچا رکھا تھا؟ اب کیا کروں یہ بتاؤ؟ آمنہ نے بڑے ضبط سے پوچھا کہ ان سب کی باتوں جلین پہ نمک کا کام کر رہی تھی۔ کیا پہنوں اب میں؟ نیا جوڑا شہید ہونے کا دکھ کیا کم تھا اس پہ کہ اب کیا پہنوں کی فکر؟ وہ رہان سی ہو گئی۔ کوئی دوسرا ڈریس نہیں ہے تمہارے پاس؟ سباپی نے پوچھا۔ نہیں، کچھ نہیں ہے۔ عید والا ڈریس میں نے نگار آنٹی کے ہاں فنکشن میں پہنا اور آج اس فنکشن کے سارے ہی مہمان ہمارے ہاں بھی ہوں گے کہ اس کا عید والا ڈریس پہننے سے صاف انکار کر رہی تھی۔ میری کوئی ساڑی پہن لو، سباپی نے آفر دی۔ مجھے نہ آپ کے بلاؤز نہیں آئیں گے نہ آپ کی ڈریس۔ ندا کے کپڑے مجھے چھوٹے ہوں گے اور بھابھی کے بڑے۔ رہی رایا تو اس کے کپڑے میرے سر سے نیچے ہی نہیں اتریں گے۔ اس سے پہلے کہ باری باری سب آفر کرتے اس نے سب ہی کو رد کر دیا۔ پھر اب کیا پہنیں گی آپ؟ بیوٹیشین سے میک اپ کرواتی رایا کو بھی تشویش نے گھیرا۔ بھابھی، آمنہ نے انم کو مدد طلب پکار لگائی۔ انم بھابھی کا ذہن پہلے ہی بڑی تیزی سے چل رہا تھا۔ انہیں خوب اچھی طرح اندازہ تھا کہ سچویشن میں آمنہ بی بی کا کیا حل سوچ سکتی ہے۔ جوتے، جویلری یا ہینڈ بیگز نہیں بلکہ کپڑے اس کی کمزوری تھے۔ ابھی ان لوگوں کے آنے میں وقت ہے۔ آپ عزت بھائی سے کہیں نا۔ تم اس وقت مارکیٹ جاؤ گی؟ سباپی نے سدیم کی شرٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ گھر میں خالہ جان کو پتہ چلا تو سوچ لو کیا حشر کریں گی تمہارا۔ ندا نے سر رہا۔ کسی کو نہیں پتا چلے گا بھابھی، آپ بھائی کو دیکھیں ورنہ میں ندا کو لے کر جاتی ہوں۔ اس نے اپنی چادر اوڑھی، ہینڈ بیگ کی تلاش میں نظر دوڑائی۔ کیا؟ میں بالکل نہیں آ رہی تمہارے ساتھ، میری پوری تیاری باقی ہے۔ وہ اپنے کپڑے اٹھا کر روم سے باہر بھاگی۔ دیکھتی ہوں۔ بھابھی باہر نکلے۔ واہ آمنہ آپی،
آپ ہی ایسے وقت میں شاپنگ کا سوچ سکتی ہیں۔ رایا سے رہا نہ گیا۔ کوئی ایسا ڈریس لینا جس پہ ایکسیسریز چل جائے۔ اللہ کرے بھائی فری ہوں اور چلنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس نے با آواز بلند دعا کی۔ جلدی جاؤ گیٹ کے باہر اور پہلی دکان پہ جو ہوگا اس میں سے کچھ لے لینا۔ فوراً جاؤ اور فوراً واپس آؤ۔ خبردار جو تم نے دکانیں کھنگالی۔ بھابھی نے ستم کی۔ جیو بھابھی۔ آمنہ نے انہیں گلے لگا کر شکریہ ادا کیا اور چھپتی چھپاتی گیٹ کے باہر آئی۔ کہاں جانا ہے؟ آمنہ کے بیٹھنے کے بعد بائک آگے بڑھاتے ہوئے اس سے پوچھا۔ بھابھی نے بتایا نہیں؟ انہوں نے صرف یہ کہا کہ کسی ضروری کام سے مارکیٹ جانا ہے۔ آمنہ نے اسے شہر کی مشہور بوتیک کا نام بتایا۔ اس وقت وہاں سے کیا لینا ہے؟ آمنہ نے دبے لہجے میں اسے کچھ دیر پہلے والا سہنا گوشے گزار کیا۔ اس ڈریس کے علاوہ بھی کپڑے اور ہے نا تمہارے پاس، تو تم وہ پہن لیتی۔ ابھی شاپنگ کا وقت کہاں ہے؟ نہیں ہے، وہ جلدی سے بولی مبادہ وہ بائک کا رخ گھر کی سمت نہ موڑ لے۔ مطلب نیا ڈریس نہیں ہے؟ آئندہ کسی اوکیزن کی تیاری کرو تو ایک سے زیادہ ڈریس بنواتے ہیں، یہ لاسٹ منٹ شاپنگ کے لیے بھاگنا نہیں پڑتا۔ عثمان نے مشورہ دیا۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ ہر بار کی طرح اس نے اس بار بھی ایک سے زیادہ ہی کی تیاری کی تھی، مگر امی نے جلد متوں کو شادی کی دہائی دے کر سب کچھ اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ اگلی بار تمہارا مشورہ یاد رکھوں گی۔ اب کیا رو رہی ہو؟ آمنہ کی لمبی خاموشی پہ عثمان نے اسے چھیڑا۔ اگر اس وقت تم ساتھ نہ چلتے تو ضرور رو ہی رہی ہوتی۔ بوتیک میں اسے 2 سٹائل کے پلازو سوٹ پسند آئے، ہلکا گلابی اور سلور گرے۔ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کون سا لے۔ یہ فائنل کر دیں۔ عثمان نے گرے سوٹ اٹھا کر سیلز مین کو تھمایا۔ یہ کلر شاید مجھ پہ سوٹ نہ ہو۔ آمنہ کنفیوز تھی۔ جو بھی ہے، اب تمہیں اس کا عادی ہونا پڑے گا کیونکہ میرا فیوریٹ کلر ہے۔ پھر ٹھیک ہے۔ اس نے گلابی سوٹ پرے کر دیا۔ ارے واہ، تم تو بڑی فرما بردار ہو۔ زیادہ خوش فہم نہ ہو، پہلی بار ہے اسی لیے مان رہی ہوں، آمنہ نے اسے جتایا۔ کاؤنٹر پر آمنہ سے پہلے ہی عثمان نے پیمنٹ کر دی۔ ہماری شادی طے ہونے کی خوشی میں میری طرف سے۔ آمنہ کے اعتراض پہ وہ شرارت سے مسکرایا۔ تو پہلے کہتے نا، یہ تو میں نے اپنے بجٹ کے مطابق پسند کیا تھا۔ اسے افسوس ہوا۔ باہر نکل کر بائک سٹارٹ کرتے ہوئے رک کر وہ اس کی طرف پلٹا۔ آمنہ، وہ اسے پکار کر ذرا رکا تھا۔ تم نے شادی کے لیے ہاں کسی پریشر میں آ کر تو نہیں کی؟ نہیں۔ اور تم نے پورے ہوش و حواس میں اپنی مرضی سے ہاں کی ہے۔ تم تو سب جانتی ہو، بلکہ میری واحد ہمراز ہی ہو تم۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں میرا گزرا کل کبھی ہمارے لیے مسئلہ نہیں بنے گا۔ ماضی تو میرا بھی ہے عثمان، تمہیں سب پتا ہے۔ میں تم سے نہ کوئی وعدہ کر سکتی ہوں نہ ہی کوئی یقین تھما سکتی ہوں۔ میرے لیے دوبارہ محبت ناممکن ہے۔ تمہارے ماضی سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رہی محبت تو ایسا تمہیں لگتا ہے، میرا معنی کچھ اور ہے۔ خود بائک پر بیٹھتے ہوئے اس نے آمنہ کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے شرارت سے ڈائلاگ جھاڑا تھا۔ مجھے خود پہ اتنا بھروسہ تو ہے کہ تمہیں خود سے محبت کرنے پہ مجبور کر دوں گا۔ اوہو، آمنہ نے زبان سے تو ہوا ہی نکالی تھی، مگر دل میں سوچا کہ کاش ایسا ہو۔ شادی کے لیے ابھی کوئی تاریخ فائنل نہیں کی گئی تھی، لیکن سب بقرہ عید کی بعد شادی پر متفق ہو گئے تھے، جس میں ابھی تقریباً 1 ماہ سے زیادہ وقت تھا۔ خواتین کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ آج بھی امی اور خالہ کو لے کر وہ دونوں اماں کی طرف آئی تھی۔ یہاں آ کر معلوم ہوا کہ عثمان انہیں ہسپتال لے کر گیا ہے۔ کیوں؟ سب خیریت تو ہے؟ کئی دنوں سے اماں گھبراہٹ اور بے چینی کی شکایت کر رہی تھی، لیکن ڈاکٹر کے پاس اور اسپتال جانے کو تیار نہیں تھی۔ چھوٹی ممانی بتانے لگی، کل رات سینے میں ہلکے درد کی شکایت کر رہی تھی، اس لیے عثمان نے آج چھٹی کی اور انہیں نانا کے باوجود بھی صبح لے گیا۔ اللہ خیر کرے، خالہ پریشان ہو اٹھی۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، بڑی ممانی نے تسلی دی۔ ہاں، اللہ کرے سب ٹھیک ہو جائے۔ امی نے بھی اچھی امید باندھی۔ ان کے آنے سے پہلے ہم کچھ کام نپٹا لیں۔ چھوٹی ممانی نے سب کا دھیان بٹانا چاہا۔ ہاں ہاں، یہ مہمانوں کی لسٹ بنائی ہے، اب اس میں کون رہ گیا ہے اور کس کو کٹ کرنا ہے یہ آپ دونوں دیکھ لیں۔ آمنہ اور ندا رایا کو ڈھونڈتے ہوئے اماں کے کمرے میں آئی تو وہ منہ پھیلائے بیٹھی تھی۔ اب تمہیں کیا ہوا ہے؟ آمنہ نے اس کی بصورتی صورت دیکھ کر پوچھا۔ گھر والے ظالم سماج بن گئے ہیں۔
جہاں تک مجھے یاد ہے تم منگنی شدہ ہو۔ ندا کی حیرت بچا تھی۔ وہی تو، پہیلیاں مت بجاؤ، صاف صاف بتاؤ۔ عاصم نے ملنے کی اجازت مانگی اور گھر والوں نے منہ اٹھا کر منع کر دیا۔ بالکل ٹھیک کیا۔ آمنہ کی بات پہ رایا نے ندا کو دیکھا کہ وہ پرانی منگنی شدہ تھی، ضرور اس کا درد سمجھے گی۔ اتنی لمبی منگنی کے باوجود میں اور شبان واٹس ایپ پہ گزارا کرتے ہیں، اور تم چند دن بلکہ چند گھنٹوں کی منگنی میں ملاقات کی امید لگا بیٹھی ہو۔ اف ہے تم پر۔ ندا نے مظلومیت طاری کی۔ آمنہ نے ملامتی نظروں سے ندا کو گھورا۔ تم اسے نئی راستے مت بتاؤ، اور رایا گھر والوں نے بالکل ٹھیک کیا۔ وہ اس کے قریب بیٹھ گئی۔ تو پھر کیا فائدہ انگیجمنٹ کا؟ رایا کا موڈ مزید بگڑا۔ کوئی فائدہ نہیں انگیجمنٹ کا، یہ تو اس بات کی بھی 100% گارنٹی نہیں دیتی کہ تمہاری شادی ہو ہی جائے گی اس بندے سے۔ اس قدرے بے اعتباری کا تعلق ہے یہ تو۔ آمنہ کی بات کوئی رد نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ اپنا تجربہ بیان کر رہی تھی۔ اسے رایا کے ہاتھ تھامے۔ رایا، ہم لڑکیوں کے احساسات قدرے نازک ہوتے ہیں اور دل کے معاملات میں ہم بڑی جلد باز اور خوش فہم ہوتی ہیں۔ ایک ذرا سے اشارے پہ خوابوں اور خواہشوں کا جہان آباد کر لیتی ہیں۔ اس جلد بازی کی سزا بھی اکثر ہمیں ہی مل جاتی ہے۔ ہمارے نصیب کی خوشیاں مسرت ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا، وہ ہر حال میں ہمیں ملنا ہی ہے، اور اگر ذرا سا صبر اور انتظار ہمیں بہت سارے انچاہے دکھوں اور تکلیفوں سے بچا سکتا ہے تو عقل مندی صبر اور انتظار میں ہی ہے نا۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں شاید۔ تمہیں پتہ ہے عاصم کی فیملی والے 2 سال بعد کہہ رہے تھے شادی کا، اور اس بات کی وجہ سے انہیں فوراً ہی انکار کر دیا گیا تھا۔ وہ تو انکار کی وجہ جانے کے بعد وہ لوگ اگلے سال شادی کے لیے راضی ہو گئے۔ اسے سنجیدگی سے کہا، ایک ٹھوکر کے بعد کوئی بھی غیروں میں اتنی لمبی منگنے کے لیے تیار نہیں۔ پرانی غلطی سے سب سبق لے کر ملنے سے روکا ہے تمہیں۔ اس کا لہجہ ہی نہیں، چہرہ بھی اداس ہو گیا تھا۔ آمنہ آپی، آپ کی باتوں نے مجھے پوری طرح کنونس کر لیا ہے، تھینک یو۔ رایا مسکرائی۔ لیکن اس بات کے لیے عاصم کی امی نے فون کیا اور انہیں یوں منہ اٹھا کر نہ بول دیا، مجھے بالکل اچھا نہیں لگا۔ عاصم کی امی سے کس نے بات کی تھی؟ شاید اماں نے۔ تو پھر پریشانی کس بات کی؟ اماں نے ہرگز منہ اٹھا کر انکار نہیں کیا ہوگا۔ ان کا سلجھا، مدلل اور قائل کرنے والا انداز تو تمہیں پتہ ہی ہے۔ ہاں، تمہیں بڑی فکر ہو رہی ہے، مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا۔ ندا نے رایا کی نقل اتاری۔ کیوں نہ ہو، ہونے والے سسرال ہے میرا۔ اماں تمہاری یہ بے باکیاں سن لینا تو کل ہی شادی کر دے تمہاری۔ آمنہ نے رائے کے سر پر چت لگائی۔ دوپہر کے بعد عثمان اور اماں بھی گھر آ گئے تھے۔ کئی سارے ٹیسٹ ہو چکے تھے اور پرسوں کا انجیوگرافی کا اپوائنٹمنٹ تھا۔ سبھی فکر مند ہو گئے تھے۔ اماں ہی سب کو تسلیاں دے رہی تھی۔ ہسپتال کے مزید چکر اور انجیوگرافی کے بعد ڈاکٹر نے فوراً انجیوپلاسٹی تجویز کی تھی۔ آج چونکہ انجیوگرافی کی رپورٹس ملی تھی، اس لیے سبھی اماں کی طرف اکٹھے تھے۔ آمنہ موسمی نزلہ زکام کی زد میں تھی، سو وہ گھر پر ہی تھی۔ اماں کسی طرح بھی آپریشن کے لیے تیار نہیں تھی، سبھی نے گھیرے بیٹھے تھے۔ دوا گولی سے جو علاج ہوتا ہے وہ سب کرواؤ، لیکن یہ چیر پھاڑ والے علاج سے دور رکھو مجھے۔ دوائیوں سے ممکن ہوتا تو آپریشن کی ضرورت کہاں تھی؟ اتنی گزر گئی ہے، باقی بھی گزر جائے گی۔ موت تو برحق ہے نا، یہ آپریشن اسے ٹال نہیں سکتا، نہ ہی آپریشن نہ کرنے سے اسے وقت سے پہلے لا سکتا ہے۔ یہ سب ٹھیک ہے اماں، مگر علاج بھی سنت ہے، بڑے ماموں بولے تھے۔ ہاں، اور ڈاکٹر نے علاج آپریشن تجویز کیا ہے، چھوٹے ماموں نے بھی تائید کی۔ اس کے بعد آپ کی تکلیف بھی ختم ہو جائے گی، گھبراہٹ، بے چینی اور درد سے راحت، کئی دوائیوں سے چھٹکارا مل جائے گا۔ عثمان صوفے سے اٹھ کر ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اور میں بھی ہاسپٹل کے چکروں سے بچ جاؤں گا۔ اسے مسکین سی شکل بنائی۔ تو تم اپنی بچت کروانا چاہتے ہو؟ اس کی بات پہ اماں بھی مسکرائی۔ ہاں بالکل۔ اسے اماں کے گھٹنوں پر اپنے ہاتھ رکھے۔ آپ دیکھیں سب کتنے پریشان ہیں، ایک چھوٹا سا آپریشن، کچھ دن ہاسپٹل میں قیام اور سب مطمئن۔ عثمان کی بات پر انہوں نے کمرے میں نظر دوڑائی۔ سب کے چہروں سے چہکتی پریشانی اور آنکھوں کی اداسی سب ان کے لیے محبت کی ضامن تھی۔ اس دور میں جہاں گھر کے بزرگ کو ناکارہ اور غیر ضروری ہستی جان کر نظر انداز کیا جانا معمول تھا، سارے خاندان کی ان کے لیے تشویش و فکر ان کے لیے نعمت سے کم نہ تھی۔ اماں کی آنکھیں بھر آئیں۔ ٹھیک ہے، جیسا تم چاہتے ہو، مگر میری ایک شرط ہے۔
انہوں نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ سب کے چہرے کھل اٹھے۔ آپ حکم کریں بس، عثمان نے پورے جوش سے کہا۔ پہلے آپنا اور تمہاری شادی ہوگی، اس کے بعد میرا آپریشن، اطمینان سے کہتے انہوں نے پشت گو تکیے سے ٹکا دی۔ شادی درمیان میں کہاں سے آ گئی؟ عثمان کی حیرت قابل دی تھی، باقی سب کے منہ حیرت سے کھلے رہ گئے۔ زندگی کا کیا بھروسہ، اس چیٹ پھاڑ سے مجھے ویسے ہی خوف آتا ہے۔ آمنہ اور عثمان کی شادی میرا درینہ خواب ہے، میں یہ حسرت لے کے مرنا نہیں چاہتی۔ عثمان کو نظر انداز کر کے وہ بیٹے اور بیٹی داماد کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ کچھ نہیں ہوگا آپ کو، معمولی سا پروسیجر ہے، بڑے ماموں نے سمجھانا چاہا۔ ہاں ماں، اور پھر بقرعید کے بعد تو ہے ہی شادی۔ امی بھی اماں کی اس انوکھی فرمائش پر کم حیران نہیں تھی۔ یہ آپریشن ہو جائے پھر خوب دھوم دھام سے کریں گے دونوں کی شادی، چھوٹے ماموں نے گویا لالچ دیا۔ میں نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، اب تم سب طے کرو، آپریشن ابھی کروانا ہے یا عید کے بعد؟ حرج ہی کیا ہے ابھی کرنے میں؟ بڑی ممانی اپنے خیالوں سے باہر آ کر بولی۔ وہ سب اماں کی فرمائش سے زیادہ ان کی بات پہ چونک پڑے۔ جلد یا بدیر شادی کرنی ہی ہے تو پھر اماں کے کہے کے مطابق ابھی کیوں نہیں؟ امی آپ؟ عثمان کچھ کہہ رہا تھا مگر اسے نظر انداز کر کے وہ آمنہ کے امی ابو کی طرف بڑھی۔ گھر کی بات ہے، ہمیں تو صرف آمنہ چاہیے، جہیز کی تو ضرورت نہیں۔ اس گھر میں آمنہ کے نام کی ہر چیز موجود ہے۔ سادگی سے نکاح کے بعد ولیمے کا فنکشن دونوں مل کر کر لیں گے، مل بانٹ کر تیاریاں بھی ہو ہی جائیں گی۔ وہ پورے پلان سے تیار تھی۔ پھر 2-2.5 گھنٹے بعد بحث و مباحثے کے بعد آہستہ آہستہ سب کی مزاحمت دم توڑ ہی گئی۔ سب کی ہاں ہاں نہ نہ کے بعد آخر 2 دن بعد جمعے کو نکاح اور کچھ دن بعد ولیمہ طے پایا۔ محبت ہو گئی ہے کیسے پتا چلے گا؟ آمنہ بڑے انہماک سے اسائنمنٹ مکمل کر رہی تھی، وہیں عثمان اس قدر مصروف تھا مانو آج ہی اس کے محدود کلیکشن کی ساری کتابیں رٹ ڈالے گا۔ وہاں اتنے شاعروں کی کتابیں رکھی ہیں، پڑھ ڈالو، سب سمجھ آ جائے گا۔ اسے سر اٹھائے بنا ہی جواب دیا۔ ارے وہی پڑھ پڑھ کر تو میں اور کنفیوز ہو گیا ہوں۔ عثمان نے اس کے آگے پھیلے کاغذات پر ہاتھ رکھ کر اسے مزید قلم چلانے سے روکا۔ میں سیریس ہوں۔ آمنہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تمہیں کیسے پتا چلا تھا کہ تمہیں غزل سے محبت ہو گئی ہے؟ اسے سیدھا سوال داغا۔ یہ تو بڑا پرسنل سوال ہے۔ آمنہ نے قلم رکھ کر انگلیاں چرخائیں۔ تم بھول گئے؟ یہ تم نے ہی مجھے بتایا تھا۔ ہاں، اور اب ہی کنفیوز ہوں میں۔ محبت ہی وہ واحد جذبہ ہے جو اس وسیع کائنات میں ایک سا ہے، بے غرض، مخلص، شفاف، بے رایا۔ یہ کڑی دھوپ میں سر پر سایہ باں سا ہے تو خنک موسموں میں گرم پناہوں سا، اور بارشوں میں یہ آپ کے دریچے سے نظر آنے والا سب سے خوبصورت منظر ہے۔ چند پل کے توقف کے بعد محبت کی دنیا کی نئی نئی باسی آمنہ بی بی نے اپنا فلسفہ بیان کیا۔ یہ سب تو ٹھیک ہے، محبت ہو گئی، یہ کیسے پتا چلے گا؟ کوئی اشارہ، کوئی ہنٹ؟ بے قراری عثمان کے انگ انگ سے جھلک رہی تھی۔ پہلے یہ بتاؤ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ آمنہ نے مشکوک نظروں سے عثمان کے چہرے پہ جمائی۔ ایسے ہی یار، یہ ترکش پڑھ رہا تھا تو خیال آیا۔ اسے ہاتھ میں پکڑی جاوید اختر کی ترکش اس کے سامنے کی۔ تم اپنا تجربہ بتاؤ، کوئی تم سے پوچھے تو تم کیا کہو گی؟ اس کی سوئی وہیں اٹکی تھی۔ میرا تجربہ؟ آمنہ نے رک کر اسے بغور دیکھا۔ ویسے مجھے شک ہے کہ تم میرا تجربہ جاننا چاہ رہے ہو۔ مجھے لگ رہا ہے کہ تم اپنے لیے کچھ کنفرم چاہتے ہو۔ دراصل میں، وہ جھجکتے ہوئے بولا تو آمنہ نے ہاتھ اٹھا کر روکا۔ زبردستی نہیں، جس دن تمہیں لگے بتانا چاہیے اس دن شیئر کرنا۔ اچھا تم بتاؤ تو۔ اس کی بے صبری اور اصرار ہنوز برقرار تھا۔ چند لمحے سوچنے کے بعد آمنہ گویا ہوئی تھی۔ اپنی آنکھیں موند کر روح کی گہرائیوں اور دل کی شدتوں سے محبت کو پکارو، اور اس پکار کے جواب میں جو چہرہ تمہیں نظر آئے وہ تمہاری محبت ہے۔ یہ تو بڑا فلمی سا ہے، عثمان نے کہا تو وہ برا منا گئی۔ پوچھ کیوں رہے ہو پھر؟ کوئی اشارہ، کوئی ہنٹ خود ہی ڈھونڈ لو نا۔ اچھا سوری۔ وہ ہاتھ میں پکڑی کتاب رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ تھینک یو۔ ایک ہی سانس میں سوری اور تھینک یو کہہ کے وہ آگے بڑھا۔ کہاں جا رہے ہو اب؟ اس کے عجیب رویے پہ آمنہ نے پیچھے سے آواز لگائی۔ آنکھیں موندنے؟
اسے پیچھے مڑے بنا جواب دیا۔ سالوں تک وہ اس کی واحد رازدار رہی تھی۔ اس کی شادی کے لیے مسلسل انکار پر ایک دن ندا جاسوسوں کی طرح سوچ بچار کے بعد اندیکھی کڑیوں سے کڑیاں ملا ہی رہی تھی، تب آمنہ نے اسے میرا کے متعلق بتا دیا۔ بند ناک کھولنے کے لیے وہ گرم پانی اور وکس کی بھاپ لے رہی تھی۔ ندا جب کمرے میں آئی تو سامنے رکھے بڑے سے پیالے کا پانی ٹھنڈا ہو چکا تھا اور آمنہ تولیہ ہاتھ میں پکڑے گہرے خیالوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کیا آج کل تم بار بار مراقبے میں کیوں چلی جاتی ہو؟ ندا نے اس کے ہاتھ سے تولیہ کھینچا تو وہ حال میں واپس آئی۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے وہاں؟ مبارک ہو۔ ندا نے اس کو اٹھا کر گھمایا۔ اماں کی رپورٹ اچھی آئی ہے؟ آمنہ کے سوال میں خوشی اور بے یقین دونوں تھی۔ نہیں تو مبارک بات کس بات کی دے رہی ہو؟ ہٹو پرے۔ آمنہ نے خود کو اس کی گرفت سے چھڑایا۔ جمعے کو نکاح اور اگلے دن ولیمہ۔ اس کی مبارکباد دے رہی ہوں۔ کس کا نکاح، کس کا ولیمہ؟ وہ بند ناک سے پہلے ہی پریشان تھی، اس پر ندا کی پہیلیاں وہ جھنجھلا گئی۔ تمہارا اور عثمان کا۔ رومال سے سرخ ہوتی ناک رگڑتے اس کا ہاتھ وہیں تھم گیا تھا۔ تبھی امی اور بھابھی اندر آئی۔ 2 دن کی مہمان ہے میری بیٹی۔ امی نے سو کرتی آمنہ کو گلے لگایا۔ عثمان تو داماد کے روپ میں دیکھنا ان کی بھی درینہ اور سیکرٹ خواہش تھی۔ کارنر والے کلینک لے جاؤ، 3-4 دن سے گھریلو ٹوٹکے ہی آزمایا جا رہی ہے۔ بھابھی نے ندا کو کام سے لگایا۔ سو کرتی دلہن کیا اچھی لگے گی بھلا؟ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے باری باری تینوں کو دیکھا۔ ندا نے فاسٹ فارورڈ میں اسے سارا ماجرا سنا دیا۔ تو آپریشن کب ہے؟ کل۔ عثمان ڈاکٹر سے مل کر اپائنٹمنٹ لے آئے گا۔ میں ابھی اماں سے بات کرتی ہوں۔ بھابھی اور امی دونوں کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ہدایت دے کے کمرہ سے نکلے تو اس نے فون اٹھایا۔ وہ ایسے وقت میں جب پتا ہو کہ عثمان گھر پر ہے، اس کی سیل پر کال کر کے اماں سے بات کرتی تھی، ورنہ پھر رایا یہ مومانی کے سیل پر۔ کال لاگ میں سرچ کرتے ہوئے اس نے عثمان کا نمبر نظر انداز کر کے رایا کا نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو۔ دوسری طرف سے عثمان کی آواز سن کر اس نے اپنے ہیلو کو روکنے کے لیے لب بھینچے۔ ہیلو آمنہ، تم ہی ہو نا؟ اماں کو دینا فون ذرا۔ اس نے کزن اپنا لہجہ تحکم بھرا کیا۔ پہلے مجھ سے تو بات کر لو۔ اس کی آواز اس کے خوشگوار موڈ کا پتہ دے رہی تھی۔ مبارک ہو، ہماری شادی ہے جمعے کو۔ مبارک بات دے کر وہ ہنس دیا۔ تمہیں بھی مبارک۔ اس کی ہنسی نے آمنہ کو بھی مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ انہیں دیکھو۔ ندا آمنہ کے پاس آئی۔ 2 دن رک جاؤ، ایسی بھی کیا بے صبری۔ فون کے قریب چہرہ کر کے وہ چلائی۔ شیبان اور تمہارے جتنا صبر نہیں ہے ہمارے پاس۔ عثمان کا جواب آمنہ کے لفظ بہ لفظ ندا تک پہنچا دیا۔ تم دونوں تو بڑے چھپے رستم نکلے۔ وہ اسے جلد باہر آنے کا اشارہ کرتے ہوئے چلی گئی۔ طبیعت کیسی ہے ابھی اماں کی؟ الحمدللہ۔ سب سے زیادہ وہی ایکسائٹڈ ہے، تیاریوں میں مصروف۔ ارے انہیں آرام کرنے دو، ورنہ طبیعت بگڑ جائے گی کہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہاں ہم ان سے کام لینا چاہتے ہیں؟ میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ وہ بہت خوش ہیں آمنہ۔ عدنان کی پیدائش کے بعد آج میں نے انہیں دوبارہ اس قدر خوش دیکھا ہے، اور ان حالات میں شادی کے باوجود اماں اور سب اس قدر خوش ہیں کہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں نے بہت پہلے ہی تم سے شادی کیوں نہ کر لی۔ ذرا بات تو کراؤ اماں سے میری۔ سب اماں کے روم میں جمع ہے۔ رایا کا فون یہاں ہال میں تھا۔ وہ اٹھ کر ان کے کمرے کی طرف بڑھا۔ ویسے تم نے مجھے کال کیوں نہیں کی؟ رایا کے فون کو کیوں لگایا؟ ایسے ہی مجھے لگا۔ وہ درست بہانہ سوچتے ہوئے رک رک کر بول رہی تھی۔ کہیں تو مجھ سے شرما تو نہیں رہی تھی؟ اپنی بات کا مزہ لے کر اس نے کہکا لگایا۔ ذرا سیلفی تو بھیجو ایک اپنی، میں نے آج تک تمہیں شرماتے ہوئے نہیں دیکھا۔ عثمان، وہ احتجاجاً چیخی تھی۔ میں فون رکھ رہی ہوں۔ ارے رکو، دے رہا ہوں اماں کو، بات کرو۔ رشتہ داروں اور عزیز و اقارب کو فون پہ دعوتیں دی گئی تھی۔ آمنہ کا ددیال بھی مختصر ہی تھا۔ ایک چچا فیملی کے ساتھ سعودی میں مقیم تھے۔ ان کا آنا تو ممکن نہیں تھا۔ پھپھو قریبی شہر میں رہتی تھی، وہ جمعرات کی صبح پہنچنے والی تھی۔ اگلے دن ان سب کو اپنی شاپنگ نپٹانی تھی۔ اوفو ندا، تمہیں سب پنک ہی شیڈز پسند آ رہے ہیں۔ ابھی تم نے 2 سوٹ اسی کلر میں لیے ہیں۔ سب آپی نے اس کے ہاتھ سے گلابی ریڈی میڈ سوٹ لے کر ایک طرف کیا۔ پھر یہ باٹل گرین کیسا لگ رہا ہے؟
ندا نے سامنے لگے ڈھیر سے دوسرا سوٹ کھینچا۔ ندا ابھی گرین کلر مجھے لینا ہے، اس لیے آپ اس پر نظر نہ ڈالیں، کوئی اور کلر چوز کریں۔ رایا نے ندا کے ہاتھ سے پکڑا سوٹ لے کر واپس رکھا اور آمنہ کا صبر جواب دے گیا۔ لیڈیز، آپ میری یعنی دلہن کی شاپنگ کے لیے آئی ہیں اور میرے لیے ابھی تک ایک عدد دوپٹہ تک نہیں لیا۔ وہ اس لیے کہ آپ ہستی خاص ہیں اور آپ نے آپ کے لیے سٹائلسٹ کا انتظام کیا ہے جو آپ کو شاپنگ کروائے گا۔ رایا نے اسے تسلی دینا چاہی۔ لو، آ گیا تمہارا سٹائلسٹ۔ بھابھی نے اس کے اشارے کے اوپر سے باہر دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے بھی مڑ کے دیکھا۔ باہر عثمان اپنی بائک کھڑی کر رہا تھا۔ یہاں عثمان کا کیا کام؟ اس نے سچ میں سر پکڑ لیا۔ تمہاری شادی کی شاپنگ ہم عثمان کی جیب سے کریں گے۔ ندا نے ان چاروں کا منصوبہ بتایا۔ اسے کیا ہوا؟ عثمان اندر آیا تو آمنہ پر نظر پڑتے پوچھا۔ آمنہ نہیں چاہتی کہ ہم تمہاری پسند سے شاپنگ کریں۔ صبا آپی نے اسے مزید چڑھا۔ اچھا؟ عثمان نے منہ پھیلائے بیٹھی آمنہ کو دیکھا۔ اٹھو۔ آمنہ اسے دیکھنے لگی۔ اٹھو تو صحیح، عثمان نے اشارہ کیا۔ آپ لوگ آرام سے اپنی شاپنگ کریں، شام میں گھر ملتے ہیں۔ دروازے کی طرف جاتے ہوئے اس نے آمنہ سے کہا، چلو۔ آمنہ کو جیسے ہی سمجھ آیا وہ ایک دل جلانے والی مسکان ان سب کی طرف اچھال کر عثمان کے پیچھے دوڑی۔ وہ چاروں آنکھیں پاڑے منہ کھولے دیکھتی رہ گئی۔ شام میں وہ دونوں اپنی شاپنگ کر کے گھر لوٹے۔ عثمان کو پہلی بار پتا چلا کہ آمنہ کو کپڑوں کا کس قدر شوق ہے اور اس کے بعد اس کی دلچسپی جوتوں اور سینڈلز میں تھی، اور آمنہ نے جانا تھا کہ عثمان کو ہیوی جوڑی پسند تھی اور وہ پولو نیک والی ٹی شرٹس بھی نہیں پہنتا تھا۔ یار یہ شادی تو بہت تھکا دینے والا کام ہے۔ اندر آتے ہی عثمان بیڈ کے کنارے بیٹھ کر جوتے نکالتے ہوئے بولا۔ جوتے اتار کر اس نے اپنا رخ گھونگھٹ میں چھپی آمنہ کی طرف کیا۔ تم اس طرح کیوں بیٹھی ہو؟ تاکہ تم میرا گھونگھٹ اٹھا کر مجھے رونمائی دے سکو۔ اوہ، وہ ضروری ہے کیا؟ میں تو بھول ہی گیا۔ اسے جیسے اچانک یاد آنے پر پیشانی پہ ہاتھ پھیرا۔ کوئی بات نہیں، تم ابھی جا کر لے آؤ، میں ایسے ہی ویٹ کر لیتی ہوں تمہارا۔ گھونگھٹ کے اندر سر اٹھا کر آمنہ نے اسے دیکھا۔ عثمان نے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے پر دوپٹہ اٹھا کر اس کے رکھا۔ ماشاءاللہ، تم تو بڑی پیاری لگ رہی ہو۔ آمنہ جو اسے ہی دیکھ رہی تھی گردن جھکا گئی۔ پالو والیوں کی محنت بیکار نہیں گئی۔ آمنہ نے جھٹ سر اٹھا کر اسے گھورا۔ کوئی پارلر والوں کی محنت نہیں ہے، یہ صبا آپی کا کمال ہے، اور سب نے ہی کہا کہ میں اچھی لگ رہی ہوں۔ وہ ناراض سی سر جھکا کر مہندی سے سجی اپنی ہتھیلیاں دیکھنے لگی۔ واقعی اچھی لگ رہی ہو۔ رشتہ بدلا ہے تو نظر بھی بدل گئی ہے۔ عثمان کی آواز بہت دھیمی اور پرسوچ تھی۔ عثمان! کتنی ہی دیر تک جب اس کی نظروں کا زاویہ نہ بدلا تو آمنہ نے سرگوشی میں ٹوکا۔ وہ اپنے خیال سے باہر آیا۔ سارے حقوق اپنے نام لکھوانے کے بعد یہ جسارت کر رہا ہوں۔ تم روک نہیں سکتی مجھے۔ عثمان نے اس کی مہندی سے سجی ہتھیلیاں اپنے ہاتھوں میں لی۔ شادی مبارک ہو۔ آمنہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تمہیں بھی مبارک ہو۔ وہ دونوں ایک ساتھ ہنس پڑے۔ تمہاری رونمائی۔ عثمان نے شیروانی کی جیب سے ایک لمبا سا باکس نکالا۔ مجھے ایک پل کے لیے لگا تم سچ میں بھول گئے ہو۔ عثمان نے باکس کھول کر سلور چین نکالی جس میں چھوٹا سا ہارٹ شیپ پینڈنٹ جھول رہا تھا، جس کے ایک کونے میں ننھا سا ڈائمنڈ چمک رہا تھا۔ عثمان، یہ ڈائمنڈ ہے؟ عثمان نے چین کا لاک کھولتے ہوئے ہنکارا بھرا۔ عثمان، یہ اتنا مہنگا، اس کی کوئی ضرورت؟ اس انکشاف پہ وہ سچ میں ششد تھی۔ عثمان نے اشارے سے اسے پہنانے کی اجازت طلب کی اور ذرا سا آگے ہو کر آمنہ کی گردن جھکا لی۔ اس کے گلے میں چین ڈال کر وہ اندازے سے پیچھے لاک کرنے کی کوشش میں تھوڑا آگے کھسکا اور آمنہ کا سر اس کے شانے سے جا لگا۔ دھڑکنوں کی رفتار 70 فی منٹ سے بڑھ کر دگنی ہو گئی تھی۔ تمہیں پسند آیا؟ پیچھے ہو کر عثمان نے پوچھا۔ بہت خوبصورت ہے۔ اسے انگلیوں سے پکڑ کر پینڈنٹ سامنے کیا۔ اس کا چہرہ سرخ تھا اور پلکوں کی لرزش عثمان سے چھپی نہیں تھی۔ آمنہ، عثمان نے ایک ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھاما اور دوسرے ہاتھ سے اس کا چہرہ تھام کر اونچا کیا۔ آج سے ہم… اچانک ہی باہر کوئی بڑی بے دردی سے دروازہ پیٹ رہا تھا۔ اس وقت دونوں حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ بھائی، عثمان بھائی! رایا دروازہ پیٹنے کے ساتھ ساتھ اسے پکار رہی تھی۔ عثمان چھلانگ لگا کر دروازے تک پہنچا۔ اماں! بھائی، ان کی طبیعت بگڑ رہی ہے۔ آنسوں کے درمیان رایا بمشکل بول پائی تھی۔ عثمان اماں کے کمرے کی سمت دوڑا۔
اس کے پیچھے اپنا لہنگا سنبھالتی آمنہ اور روتی ہوئی رایا۔ آپ کتنی ہی منصوبہ بندی کر لیں، ہونی کو کوئی نہیں ڈال سکتا۔ اماں کو فوراً ہسپتال لے کے جایا گیا، جہاں ڈاکٹر نے انہیں آئی سی یو میں ایڈمٹ کر لیا تھا اور ان کی حالت تشویشناک بتائی تھی۔ شادی کے تھکے ماندے لوگ کچھ اسپتال میں اور باقی گھر میں دعاؤں میں لگ گئے تھے، اور سب کی دعاؤں کا اثر تھا کہ صبح 7 بجے کے قریب ڈاکٹر نے اماں کے سیٹل ہونے کی خبر دی۔ تب اسپتال سے سب نے زبردستی عثمان کو گھر روانہ کیا، جو ابھی تک شیروانی میں گھوم رہا تھا۔ اسپتال سے فون آنے کے بعد گھر میں سب ذرا مطمئن ہوئے تھے۔ آمنہ، تم بھی جا کر ذرا آرام کر لو، چھوٹی ممانی نے روئی روئی تھکی تھکی آمنہ سے کہا۔ ہم اماں کو دیکھنے کب جائیں گے؟ ابھی تو وہ آئی سی یو میں ہے، جہاں کسی کو بھی ملنے کی اجازت نہیں۔ بڑی ممانی ان کے پاس آئی۔ بیٹا معاف کرنا، تمہارا پہلا ہی دن۔ ممانی وہ سراپا احتجاج بن کر بولی، آپ اس طرح شرمندہ تو نہ کریں، آپ کی بہو بڑی سمجھدار ہے بھابھی۔ چھوٹی ممانی نے ماحول کو سوگواریت دور کرنی چاہیے۔ وہ تو ہے۔ بڑی ممانی نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا، اور یہ میری نہیں تمہاری بھی بہو ہے۔ عثمان کے ساتھ اجد بھائی بھی آئے تھے، اور انہوں نے عثمان کو کمرے میں دھکا دے کر اسے سونے کی تاکید کر کے باہر سے دروازہ بند کر دیا تھا۔ اماں کیسی ہیں؟ تم ملے ان سے؟ ملا تو کوئی نہیں، ڈاکٹر سے یہ بات ہو رہی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب بہتر ہے، پر ڈاکٹر نے فوراً آپریشن کا اشارہ دیا ہے۔ وہ الماری سے اپنے کپڑے نکال کر پلٹا۔ نیند اور تھکن سے اس کا برا حال تھا۔ تم بھی ساری رات کی جاگی ہوگی، کچھ دیر آرام کر لو۔ آمنہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ رات میں اسے دلہن کے روپ میں چھوڑ کر گیا تھا، اور اب اس کے سامنے سادہ سے حلیے میں روئی اداس سی آمنہ کھڑی تھی۔ اس کے قریب آیا۔ سوری آمنہ، تمہیں یہ سب… عثمان، تم کیا سمجھتے ہو مجھے؟ اسے خفا ہو کر اس کی بات کاٹی۔ اس کی ناراضگی محسوس کر کے اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ گڈ گرل۔ ایک تھکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر ابھری۔ واش روم میں چلا گیا۔ بیڈ پر رات کی آرائش اسی طرح موجود تھی، مگر پھولوں اور پتیوں کی تازگی دم توڑ چکی تھی۔ آمنہ نے سارے پھول پتے سمیٹے، وہ سب ڈسٹ بن میں ڈالنے کے لیے اس کا دل نہیں مان رہا تھا۔ ادھر ادھر نظر دوڑانے کے بعد کچھ سوچ کر اس نے سوٹ کیس کھول کر اپنا نیا والا دوپٹہ نکالا اور اس سب میں بھر کر الماری کے نچلے خانے میں ڈال دیا۔ وہ الماری بند کر رہی تھی، تبھی عثمان بھی نہا کر واش روم سے باہر نکل آیا۔ سوئی نہیں ابھی تک تم؟ اپنا تکیہ درست کرتے لیٹتے ہوئے سے آمنہ کو دیکھا۔ ہاں، بس سو ہی رہی ہوں۔ وہ بھی تکیے پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ چند منٹوں میں ہی دونوں گہری نیند میں سو چکے تھے۔ اس کی آنکھ کھلی تو گھڑی 3 بجا رہی تھی۔ اس نے اٹھ کر پہلے ظہر کی نماز پڑھی، باہر جانے کے لیے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو یاد آیا اسد بھائی باہر سے لاک کر گئے تھے۔ اسے بھوک بھی لگی تھی، لیکن وہ دروازہ بجا کر آواز دے کر عثمان کی نیند خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ عثمان کے کمرے میں شاذ و نادر ہی آتی، اور اب وہ سارے کمرے کا تفصیلی جائزہ لے چکی تھی۔ اس کو سب یاد ہو گیا تھا کہ کہاں کون سی چیز رکھی ہے۔ پھر وہ سوٹ کیس اور بیگز میں بھی بھرا سامان الماری میں جمانے میں جٹ گئی تھی۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ الماری کے پٹ بند کر رہی تھی، تب عثمان اٹھا۔ تم نے جگا کیوں نہیں مجھے؟ وہ وقت دیکھ ہڑبڑا اٹھا۔ ڈاکٹر آپریشن کی ٹائمنگ بتانے والا تھا۔ واش روم سے وضو کر کے باہر آیا تو وہ ہنوز وہیں کھڑی تھی۔ کیا ہوا؟ اسے جائے نماز بچھاتے ہوئے اسے دیکھا۔ دروازہ باہر سے بند ہے، اور اب بھوک مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی۔ بے وقوف لڑکی۔ اسے بیڈ کے سائے ٹیبل سے اپنا فون اٹھا کر رایا کو کال لگائی۔ دروازہ باہر سے لاک ہے، آ کر کھولو۔ فون واپس رکھ کر اس نے آمنہ کو دیکھا۔ یہ کام تم بھی کر سکتی تھی، یوں ہی کب سے بھوکی پیاسی بیٹھی رہی۔ ہاں، مجھے اس کا خیال ہی نہیں آیا، اس نے تعجب سے کہا۔ کبھی کبھی ہوتا ہے، بالکل آسان سا حل ہمارے ذہن میں نہیں آتا، اور نہ ہی ہمارے سامنے کی چیز نظر آتی ہے۔ باہر سے دروازہ کھول کر اندر آئی تھی۔ سارا ہی خاندان جمع تھا۔ ولیمے کی دعوتیں فون کر کر کے کینسل کی گئی تھی۔ جو قریبی لوگ موجود تھے اور اماں کی بیماری کا سن کر جو آ رہے تھے، انہی کی ولیمے کی نیت سے دعوت دی گئی تھی۔ اگلے دن اماں کا آپریشن بھی ہو گیا اور کامیاب رہا تھا۔ وہ بھی ان سے جا کر مل آئی تھی۔ آپریشن کے بعد ہفتہ بھر وہ ہسپتال میں تھی، اور سب کی ڈانٹ پھٹکار اور واویلوں کے بعد بھی عثمان ان کے ساتھ ہی رہا۔ ان کے پاس وجہ تھی کہ شادی کے لیے اس نے چھٹیاں لے کر رکھی تھی، اور کسی اور کو چھٹیاں نہیں تھی۔ آج اماں ڈسچارج ہو کر گھر آئی تھی، اور ان کا جشن صحت منانے کے لیے بڑی ممانی نے سب کو کھانے پر مدعو کیا تھا۔
آج سب صحیح معنوں میں ریلیکس ہو کر شادی کی خوشی منا رہے تھے۔ یہ ندا کی نظر اس کے گلے میں جھولتی چین پر آ پڑی۔ ڈائمنڈ ہے اور عثمان نے دیا ہے؟ اس کا تحیر دیکھ کر آمنہ مسکرائی۔ میرے خدایا، عثمان کو اتنی پرانی بات یاد ہے؟ کون سی بات؟ اے لو، تم بھول گئی؟ اور دیکھ لو عثمان کو یاد رہا۔ کیا؟ اس نے ذہن پر زور دیتے ڈالا۔ تم نے انم بھابھی کی رونمائی دیکھ کر کیا کہا تھا؟ ندا کے کہنے پر یادداشت کے کسی گوشے سے نکل کر وہ منظر چھم سے اس کے سامنے آ گیا۔ انم بھابھی کو ملی انگوٹھی دیکھتے ہوئے کسی نے سب سے ان کی من پسند رونمائی پوچھی تھی۔ بھابھی کی چھوٹی بہن کو بریسلٹ چاہیے تھا۔ ندا کو انگوٹھی ہی پسند تھی، لیکن ہر انگلی کے لیے ایک۔ کسی کو اس زمانے میں پازیب کی خواہش تھی تو کسی کو کنگن۔ کوئی بھی جویلری ہو، بس ڈائمنڈ ہونا چاہیے اس میں۔ سب سے آخر میں آمنہ نے اپنی خواہش بیان کی تھی۔ ہاں 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 ہاں۔ عثمان کے کہکے پہ وہ سب چونک گئی تھی۔ باتوں میں مگن وہ سب اس کی موجودگی فراموش کر چکی تھی، جو وہاں کھڑکی کا ٹوٹا لاک درست کر رہا تھا۔ سب کو تو شاید مل بھی جائے، مگر آمنہ کا ڈائمنڈ، ہاں ہاں ہاں۔ نکلو تم یہاں سے۔ بھابھی نے سسرال میں پہلی بار روب استعمال کر کے اسے باہر نکالا تھا۔ ان سے ذرا فاصلے پر احتشام بھائی اور ارشد بھائی اس کے ساتھ بیٹھے۔ عثمان نے اسی وقت اس طرف دیکھا۔ تازہ بتازہ انکشاف کا اثر صاف اس کے چہرے پر بکھرا تھا۔ کیا ہوا؟ عثمان نے اشارے سے پوچھا۔ آمنہ نے پینڈنٹ پکڑ کر اونچا کیا۔ تھینک یو۔ بے آواز اس کے لب ہلے تھے۔ اس کے گلے میں چین پہناتے ہوئے عثمان کو اندازہ ہو گیا تھا وہ اپنی کہی بات بھول چکی ہے۔ مائی پلیجر۔ سر ذرا سا خم کر کے اس نے بھی بے آواز کہا تھا۔ ان دونوں کا بغور معائنہ کرتی ندا سے رہا نہیں گیا۔ جمعہ 8 دن نہیں ہوئے اور انڈرسٹینڈنگ دیکھو تم دونوں کی۔ انڈرسٹینڈنگ تو ہماری شادی سے پہلے بھی اچھی رہی تھی۔ ہاں یہ بھی ہے، ندا نے اعتراف کیا۔ اب دیکھیں ہمیں کیا ملتا ہے۔ فکر نہیں کرو، میں خود شیان بھائی تک تمہاری خواہش پہنچا دوں گی۔ آمنہ نے حق دوستی ادا کیا۔ تم دونوں کو جانا ہے نا؟ تو اٹھ جاؤ اب۔ سب آپی نے آ کر ان دونوں کی باتوں میں بریک لگایا۔ آج ان دونوں نے کی مشترکہ سہیلی کی شادی تھی۔ ہم لوگ جاتے ہوئے تم دونوں کو ڈراپ کر دیں گے۔ شادی کے بعد وہ پہلا فنکشن اٹینڈ کرنے جا رہی تھی اور اس حساب سے ندا اور رایا نے اس کو خوب دل لگا کر تیار کیا تھا۔ نئی دلہن کو اس بارے میں بولنے کی اجازت نہیں ہوتی کہہ کر اس کی ایک نہ سنی گئی تھی۔ اچانک ہی 8 بجے کے بعد بے موسم بارش شروع ہو گئی تھی۔ 10 بجے آمنہ نے فون کر کے کسی کو لینے آنے کے لیے کہا تھا۔ عثمان ان دونوں کو لینے پہنچا تھا۔ ہال سے کار تک آتے ہوئے بھی دونوں کافی بھیگ چکی تھی۔ ندا کا قیام بھی آج ادھر ہی تھا۔ گھر پہنچتے ہی آمنہ کو لگاتار 3-4 چھینکیں آئی تھی اور بڑی ممانی نے اسے فوراً کپڑے بدلنے کمرے میں بھیج دیا تھا، ورنہ وہ سب کے ساتھ کافی پینے کے موڈ میں تھی۔ عثمان کافی سے مدد کر کے کمرے میں آیا تو وہ بیڈ کے کنارے پر ٹکی ہاتھوں سے اپنی ایڑیاں دبا رہی تھی۔ وہ بلاک ہیلز یا پھر ویجر پہنتی تھی، پینسل ہیل کی اسے عادت نہیں تھی۔ یہ ندا نے دیا ہے۔ عثمان نے اپنے پیچھے دروازہ بند کر کے کلچ اس کی طرف بڑھایا۔ اس کے ہاتھ سے کلچ لے کر آمنہ ڈریسنگ ٹیبل تک آئی۔ کیسی رہی شادی؟ بہت اچھی۔ تمہیں پتہ ہے؟ وہ پرجوشی سے اس کی طرف مڑی۔ روشن اور آصف کی لو میرج ہے۔ دونوں کے گھر والے تیار نہیں تھے، پورے 5 سال لگے انہیں منانے میں۔ عثمان نے صرف اکتفا کیا۔ اس کی ساری توجہ آمنہ میں الجھی تھی۔ سیاہ اور سرخ امتزاج کی ساڑی، چوڑیوں سے بھری کلائیاں، کانوں میں چمکتے چھوٹے چھوٹے آویزے، بالوں میں مہکتے گجرے، جن کی مہک سارے کمرے میں پھیلی تھی۔ بارش کے قطرے اب بھی اس کے سراپے پر موجود تھے۔ پچھلے چند دنوں میں اس کے ساتھ پہلی بار اور نئے ہونے والے حادثوں میں ایک اور اضافہ تھا۔ وہ چوڑیاں اتار کر دراز میں ڈال کر وہ سیدھی ہوئی تو آئینے میں نظر آتے عثمان کے عکس کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ وہ بالکل اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ اندر سب تتر بتتر ہو گیا۔ سینے میں چل رہے پرزے کی رفتار پھر دگنی تگنی ہونے لگی تھی۔ اس نے بھیگتی ہتھیلیوں کو نظر انداز کر کے بالوں میں سے گجرے نکالنے کے لیے ہاتھ پیچھے کیے، جسے عثمان نے درمیان میں ہی تھام لیا۔ آمنہ نے اپنے ہاتھ نیچے کر لیے۔ عثمان نے آہستہ سے پنیں نکالی اور گجرے ڈریسنگ ٹیبل پر اچھال دیے۔ وہ آئینہ
وہ آئینے میں آمنہ کو ہی دیکھ رہا تھا۔ جذبوں کی شدت اور نظروں کی حدت کا اثر تھا کہ آمنہ کی پلکیں اس قدر بھاگے ہو گئیں کہ اٹھ ہی نہیں رہی تھی۔ عثمان نے شانوں سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ آمنہ نے آنکھیں بند کر لیں اور پھر نم و سرد پیشانی پہ اس نے عثمان کے لب محسوس کیے اور اگلے پل وہ اس کے بازوؤں میں تھی۔ آمنہ کی آنکھ کھلی تو نظر سامنے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑے گجروں پہ گئی تھی۔ اسے بہت آہستگی سے کروٹ بدل کے عثمان کی نیند نہ ٹوٹے، مگر پلٹی تو عثمان نہ بستر پر تھا نہ ہی کمرے میں۔ اس کی موجودگی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس نے گھڑی پر نگاہ ڈالی جو 11 بجا رہی تھی۔ یا اللہ! وہ ہڑبڑا کے اٹھی تھی۔ وہ اتنی دیر تک کبھی نہیں سوئی تھی، کم از کم سسرال میں تو بالکل نہیں۔ بال کیچے میں قید کرتے ہوئے وہ باہر نکلی تو کچن سے آتی آوازیں سن کر ادھر ہی آ گئی جب مومانی ناشتہ بنا رہی تھی۔ عثمان ناشتہ کر رہا تھا۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری اب؟ اسے دیکھتے ہی بڑی مومانی نے پوچھا۔ طبیعت؟ وہ ہونک سی انہیں دیکھنے لگی۔ ہاں، عثمان نے بتایا تھا تمہیں رات کو بخار ہو گیا تھا۔ ابھی تو نہیں ہے بخار؟ آمنہ نے آنکھیں پھاڑ کر عثمان کو گھورا۔ اسے بے بسی کے اظہار میں شانے جھکا دیا۔ کچھ نہیں مومانی، ایسے ہی بس۔ مومانی نے اسے دیکھا جو وہ منمنا رہی تھی، جلدی سے بولی، ابھی بالکل ٹھیک ہے۔ ساری رات پریشان کیا اور اب کہہ رہی ہے ایسے ہی ہے۔ عثمان نے دھیرے سے کہا۔ آمنہ نے ٹیبل پر رکھا گلاس اسے دے مارا، جسے عثمان نے سہولت سے کیچ کر لیا۔ وہ تو اچھا تھا، مومانی روٹی پلٹنے کے لیے پلٹ چکی تھی۔ تم بھی آفس کیوں جا رہے ہو؟ دیر ہو گئی ہے تو چھٹی ہی کر لو۔ چھٹیوں کے بعد آج اس کا آفس کا پہلا دن تھا۔ ضروری کام ہے امی، ورنہ تو آج چھٹی ہی کرنی تھی۔ اس نے آمنہ کو آنکھ ماری، تبھی ندا اور رایا اندر آئی۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ ندا نے خوشگوار موڈ والے عثمان اور بگڑے موڈ والی آمنہ کو باری باری دیکھا۔ آمنہ سے پوچھو۔ عثمان جو باز نہ آتے دیکھ کر اس نے ہاتھ سے کھسکنا مناسب سمجھا۔ تم کہاں چلی؟ ناشتہ تو کر لو، اسے جاتے دیکھ مومانی نے کہا۔ میں نے بھی برش نہیں کیا مومانی، آتی ہوں۔ وہ وہاں رکی نہیں۔ آمنہ کو رات میں بخار آ گیا تھا؟ مومانی نے رایا اور ندا کو اطلاع دی۔ اچھا، بھیگ بھی تو گئی تھی، میں دیکھتی ہوں۔ ندا جو پوری طرح کرسی پر بیٹھی بھی نہیں تھی کھڑی ہو گئی۔ تم بیٹھو۔ عثمان نے اسے روکا۔ ہلکا سا فیور تھا، اب بالکل ٹھیک ہے وہ۔ شکر تھا کہ وہ دوبارہ بیٹھ گئی تھی۔ عثمان ناشتے کے بعد آفس بیگ لینے کمرے میں آیا تو آمنہ جیسے اسے انتظار کری تھی۔ جھوٹ کیوں کہا تم نے؟ میں تیار ہو کر باہر نکلا تو اماں نے تمہارا پوچھا۔ میں نے کہا سو رہی ہے تو پوچھنے لگی کہ سب خیر تو ہے نا؟ تم اتنی دیر تک نہیں سوتی، اور یہ کہ کل تم بالکل بھیگ گئی تھی۔ اب بتاؤ میں کیا کہتا؟ اس وقت میرے ذہن میں صرف فیور ہی آیا۔ میں نے کہا تم نے فیور کی میڈیسن لی تھی اس لیے ابھی تک سو رہی ہو۔ آمنہ آئینے کے سامنے کھڑی بال بنا رہی تھی۔ عثمان نے آئینے میں اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ویسے تمہارے خیال میں مجھے کیا کہنا چاہیے تھا؟ کچھ نہیں، تم جاؤ، دیر ہو رہی ہے تمہیں۔ چوٹی میں بینڈ لگا کر وہ پلٹی۔ عثمان جانے کے بجائے اس کے سامنے آ گیا۔ تھینک یو آمنہ، وہ سنجیدگی سے بولا۔ اب یہ تھینک یو کس لیے؟ تمہارے ہونے کے لیے، اس گھر میں، میری زندگی میں۔ ایک تمہارے ہونے سے ہی سب بڑے خوش اور مطمئن ہیں، ماحول ہی بدلا بدلا ہے۔ تم کچھ جلدی نہیں کر رہے تھینک یو کہنے میں؟ ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں، کیا پتا کچھ دنوں بعد میں اپنے اصلی رنگ میں آ جاؤں اور سیریل والی ویمپائر بہو بن جاؤں۔ آمنہ نے ڈرامائی انداز میں سے ڈرایا۔ تمہارے اصلی نکلی سارے رنگ پتہ ہے مجھے۔ عثمان نے جھک کر ایک گستاخی کی۔ یہ آج کا تھینک یو، اسے سرخ ہوتی آمنہ کو دلچسپی سے دیکھتے کہا۔ کہاں رہ گئی آمنہ؟ بہت بھوک لگی ہے، اب آ بھی جاؤ، ندا باہر سے ہی چلاتی ہوئی بلا رہی تھی۔ اماں کی طبیعت کافی حد تک سنبھل گئی تھی۔ رایا کی پڑھائی کا بہت حرج ہوا تھا، سو وہ اس کی بھرپائی میں لگی تھی۔ آخری سال میں اسے سپلی نہیں لینی تھی۔ گھر میں سب سے بیزی لائف عدنان کی تھی، جس کی ذہانت غیر معمولی تھی۔ اسکول اور ٹیوشن کے بعد اس کی میتھس کلاس ہوتی تھی، پھر وہ فٹ بال کوچنگ کے لیے جاتا۔ بڑے ماموں کالج میں اکنامکس کے لیکچرار تھے اور چھوٹے ماموں ریلوے میں ملازم تھے۔ عثمان کا جاب ایسا تھا کہ وہ مہینے کے 15 دن گھر سے باہر ہی رہتا۔ وہ بھی نئے گھر اور نئی طرز زندگی میں سیٹ ہو گئی تھی۔ سب اپنے اپنے ٹھکانوں پر تھے۔ عثمان شہر سے باہر تھا۔ بچی گھر کی خواتین تو اماں اور دونوں ممانیاں
قیلولہ فرما رہی تھی۔ اسے عادت نہیں تھی دوپہر میں سونے کی، تو وہ پورچ میں بچھی کرسیوں پر آ کر بیٹھ گئی جہاں اکثر شام کی سب چائے پیا کرتے تھے۔ وہ دوبارہ ہال کے سامنے سے گزری مگر ٹی وی دیکھتا عثمان ذرا بھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا تھا۔ اسے شک ہوا کہ عثمان کی نظر ٹی وی اسکرین پر ہے مگر اس کا ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ وہ کبھی مسکراتا تو کبھی کسی گہری سوچ میں ڈوب جاتا۔ جب تیسری دفعہ وہ ہال کے سامنے سے گزر رہی تھی تو عثمان باقاعدہ ہنس رہا تھا۔ وہ اپنا کام بھول کر اندر آ گئی۔ آمنہ، لگتا ہے مجھے محبت ہو گئی ہے۔ اسے دیکھتے ہی عثمان نے اعلان کیا۔ ہاں، اتنی دیر سے تمہیں دیکھ کر مجھے بھی خلل دماغ کا ہی شبہ ہو رہا تھا۔ اس کا نام میرا ہے۔ ہاں، غیر مسلم ہے؟ اس کی آنکھیں ابل ہی پڑی۔ میرا مطلب امیر، سرداروں کا سردار۔ وہ لغت چھان کے بیٹھا تھا۔ کہاں ملی تمہیں؟ کالج میں۔ او، کلاس میٹ ہے؟ نہیں، جونیئر ہے۔ یک طرفہ معاملہ تو نہیں ہے نا؟ میں بھی شہر وفا میں نورات، وہ بھی رک رک کے چل رہی ہے ابھی۔ عثمان نے بڑے جذب سے شعر پڑھا۔ یک طرفہ معاملہ نہیں، اس کا مجھے یقین ہے۔ یعنی تم اسے اظہار محبت کر چکے؟ ابھی تک تو نہیں۔ اس معاملے میں تم میری سینئر ہو، تم بتاؤ کیا کر دوں؟ یہ تو تمہیں ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ ویسے اگر تمہیں یقین ہے کہ دونوں طرف سے آگ برابر لگی ہوئی ہے تو بتانے کی کیا ضرورت؟ وہ بھی جان ہی گئی ہوگی۔ شاید، پھر بھی میں اسے خود اپنی فیلنگز بتانا چاہتا ہوں۔ تو یہ لو۔ آمنہ نے کافی ٹیبل سے فون اٹھا کر اس کی طرف کیا۔ ایسے نہیں یار، روبرو کہنا ہے۔ اسے آنکھیں بند کر کے ایک حسین سا تصور انجوائے کیا۔ تو انتظار کس کا ہے؟ اٹھو اور جا کے کہہ دو۔ اور وہ سچ میں کھڑا ہو گیا۔ یوں تو وہ ہمیشہ سے زندہ دل اور خوش باش تھا مگر ان دنوں اس کے رنگ ڈھنگ ہی کچھ اور ہوتے۔ وہ اپنی ڈگری کے فائنل ایئر میں تھا اور آمنہ کا کالج کا پہلا سال، تو دونوں ہی اپنی تعلیمی مصروفیات میں مشغول تھے۔ ایک دن وہ اماں کو لے کر آیا تو اس کا اترا چہرہ دیکھ کر وہ پوچھ بیٹھی، کیا بات ہے، سب ٹھیک تو ہے نا؟ ہاں، بس اسٹڈیز کی ٹینشن ہے۔ اسے انگلیاں بالوں میں چلا کر بنا بنے بنائے بال پھر سنوارے۔ جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ صاف صاف کہو نا۔ نہیں بتانا۔ آمنہ نے ناراضگی سے گھورا۔ چند پل اس کی ناراضگی نظریں برداشت کرنے کے بعد وہ جیسے ہار گیا۔ دادی کی بیماری کی خبر آنے پر میرا فیملی کے ساتھ اپنے آبائی وطن الہ آباد چلی گئی ہے۔ اس نے 1 ہفتے کا کہا ہے مگر آج پورے 3 ہفتے ہونے کو آئے ہیں۔ لو، اتنی سی بات، فون کر لو اسے۔ تم نہیں سمجھو گی، تم سمجھاؤ مجھے۔ اس کا خاندان بہت کنزرویٹو ہے۔ سینٹرل گورنمنٹ جاب اور تبادلوں کی وجہ سے خاندان سے دور رہنے کا اثر ہے کہ اس کے والدین کی سوچ اتنی تبدیل ہوئی ہے کہ وہ بیٹیوں کو کالج میں تعلیم دلوا رہے ہیں۔ اس کے جانے سے پہلے میں نے کہا بھی کہ میں امی ابو سے بات کر کے انہیں پرپوزل کے لیے بھیجتا ہوں مگر اس نے روک دیا کہ پہلے وہ خود اپنے گھر میں بات کر کے انہیں راضی کر لے، پھر میں کچھ کروں۔ اسے وہاں کال کرنے یہاں تک کہ ٹیکسٹ کرنے سے بھی منع کیا تھا۔ پھر بھی میں کئی دنوں سے اس کا نمبر ٹریک کر رہا ہوں جو بند آ رہا ہے۔ اس کی دوستوں کو بھی کچھ پتہ نہیں۔ میں اس کے گھر کا چکر بھی لگایا ہوں، وہاں پہ بھی تالا لگا ہے۔ وہ بہت الجھا اور نروس لگ رہا تھا۔ میری چھٹی حص مجھے کوئی اچھے سگنل نہیں دے رہی ہے آمنہ۔ اس سے کہا تھا اس کے ہاں خاندان کے باہر شادیاں نہیں ہوتی ہیں، اور آمنہ نے سوچا جب یہ پہلے سے پتہ ہوتا ہے تو پھر دوسرے بندے کو امتحان میں کیوں ڈالنا۔ اچھی امید اور اچھے گمان رکھو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے اس کی دادی زیادہ سیریس ہو گئی ہوں، پھر خدا نخواستہ چل ہی بسی ہوں۔ اللہ کرے ایسے ہی کچھ ہوا ہو۔ وہ بے مروتی مگر ایمانداری سے بولا تھا، لیکن پھر جلدی ہی ثابت ہو گیا کہ عثمان کی چھٹی حص کے سگنل درست تھے۔ وہ کئی دنوں سے واٹس ایپ سے غائب تھا، اس کے ٹیکسٹ کا جواب بھی نہیں دے رہا تھا، سو وہ خود ہی اس کا ماجرا جاننے کے لیے تک چلیے۔ عثمان، دروازہ نوک کر کے وہ اندر آئی۔ عثمان آنکھوں پہ ہاتھ رکھے لیٹا تھا۔ اسے دیکھ کر اٹھ بیٹھا۔ آمنہ نے اس قدر بے ترتیب عثمان پہلی بار دیکھا تھا۔ شکن زدہ کپڑے، الجھے بکھرے بال، سرخ آنکھیں اور نہ جانے کتنے دنوں سے اس کی شیو نہیں ہوئی تھی۔ عثمان! آمنہ نے دوبارہ اسے پکارا۔ عثمان نے اپنی جلتی نم سرخ آنکھیں اٹھا کر دیکھا۔ اس کی شادی ہو گئی ہے آمنہ۔ ان چند لفظوں سے چھلکتے
درد اور ٹوٹے لہجے سے زیادہ عثمان کے چھپانے کی کوشش کے باوجود آمنہ پہ ظاہر اس کی آنکھوں سے بہتے پانیوں نے اس کی محبت چھن جانے کے بعد آمنہ کو اس محبت کی شدت کا احساس کرایا تھا۔ تم ملے اس سے یا اس کی کال آئی؟ وہ بے تابی سے بیڈ کے کنارے پر آ کر بیٹھ گئی۔ کاش وہ مل لیتی، کال ہی کر لیتی، یا بس ایک ٹیکسٹ۔ اس نے بالوں میں انگلیاں پھیرتے کہا۔ اس کی تڑپ نے آمنہ کو روحاں سا کر دیا۔ وہ کچھ بول ہی نہیں پائی۔ میں کسی کام سے ایڈمن آفس گیا تو وہاں سے میرا پہلے ہی موجود تھی۔ خود کو سنبھالنے کے بعد وہ بولا۔ میں اس سے بات کرتا اس سے قبل ہی اس نے میرے بڑھتے قدم روکنے کے لیے وہاں بیٹھی کلرک سے اس کے ساتھ کھڑے بندے کا تعارف کروایا کہ یہ میرے ہسبینڈ ہیں۔ کلرک کے اس افسار پر اس بندے نے جواب دیا کہ وہ فرسٹ کزنز ہیں اور ان کی دادی کی بیماری اور خواہش کی وجہ سے بہت کم وقت میں ان کی شادی ہوئی ہے۔ شادی کے بعد سے دادی بھی صحت یاب ہو گئی ہے۔ وہ آمنہ کو دیکھ کر مسکرایا۔ وہ مسکراہٹ ایسی تھی کہ تسلی کے سارے الفاظ اس کے اندر ہی دم توڑ گئے۔ میرا، اس نے تم سے بات بھی نہیں کی؟ وہ بھی بے یقین تھی۔ جس تباہی میں آپ برابر کے حصہ دار ہوں تو جواب ہی تو بنتی ہے۔ عثمان پیچھے بیٹھ پر ڈہ گیا۔ وہی تو آمنہ۔ اس نے رک کر جیسے وہ منظر یاد کیا، پھر آنکھیں بند کر لی۔ اس نے نکلتے ہوئے پلٹ کر مجھے دیکھا تھا اور وہ نظر نہیں تھی، میرے قدموں اور زبان پہ بندھی گئی زنجیریں تھیں۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ مجھے نہیں لگتا وہ نگاہیں کبھی یہاں سے نکل پائیں گی۔ اسے قرار نہیں تھا۔ وہ پھر اٹھ بیٹھا۔ اس کو مجھ سے بات کرنا چاہیے تھی۔ وہ کچھ تو کہتی کہ اس نے بہت کوشش کی گھر والوں کو منانے کی۔ وہ خوش ہے، سمجھوتا کر چکی ہے۔ میں اس کو بھول جاؤں، وہ بھی مجھے بھول جائے گی یا بھول گئی ہے۔ جھوٹ سچ کچھ بھی، جو بھی تھا، ایسے موقع پہ وہ لوگ کچھ تو کہتے ہیں، مگر اس نے آخر میں کوئی دلاسا، تسلی یا فریب دھوکہ نہیں دیا، بلکہ ایک زخمی نظر مجھ پر ڈالی۔ بس اسی عنایت کے قابل سمجھا اس نے مجھے۔ وہ اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ تم ایک بار مل لو اس سے۔ وہ چلی گئی واپس اسی دن۔ مائیگریشن کروا لیا ہے اس نے۔ اس کی دوستوں تک کو اس کا نیا نمبر اور الہ آباد کا ایڈریس نہیں پتا۔ سنبھالو خود کو عثمان، صبر کرو۔ مناسب اور موزوں الفاظ بھی کبھی کبھی کس قدر خالی اور نامناسب لگتے ہیں۔ مجھے یہ سب ناممکن لگتا ہے۔ اب آمنہ، صبر، سکون، خوشی، ایسا نہیں ہے۔ تم ایک دوسرے کا نصیب نہیں ہو تو ایک دوسرے کے بنا ہی صبر، سکون اور خوشی بھی حاصل کرو گے انشاءاللہ۔ پتہ نہیں آمنہ کیا کروں میں۔ وہ کرسی پر گر سا گیا۔ گیٹ کے سامنے آٹو رکشہ رکا تو اس کے خیالوں کا تسلسل ٹوٹا۔ آٹو سے اترتے عثمان کو دیکھ کر وہ خوشگوار حیرت میں گر گئی تھی۔ اس دوپہر کے وقت یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ تم اس وقت کیسے؟ آمنہ نے اس کا سوال نظر انداز کیا۔ رات میں ہی تم نے ٹیکسٹ کیا نا کہ آج نہیں آؤ گے؟ میں تو سرپرائز کے چکر میں چلا آیا، مگر یہاں تو اچھا سرپرائز ہے۔ اس سے مسکراتے ہوئے عثمان کا بازو تھاما۔ چلو باقیوں کو بھی سرپرائز کرتے ہیں۔ وہ اسے لے کر اندر پڑی۔ عثمان کی نانی امی آئی تھی جو اپنی صحت کی وجہ سے شادی میں شریک نہیں ہو پائی تھی۔ وہ اماں کے بالوں میں تیل لگا رہی تھی۔ اس مہارت سے چلاتے ہاتھ اور اماں پہ طاری ہوتی غنودگی دیکھ کر وہ بھی اس کے آگے تیل مالش کروانے بیٹھ گئی۔ یہ عثمان کی نوکری میری سمجھ سے باہر ہے۔ ساری دنیا صبح کام پہ نکلتی ہے اور یہ شام میں گھر واپس آتی ہے۔ یہ دنوں گھر سے غائب رہنے والی کیسی نوکری ہے؟ انہیں آئے 2 دن ہو گئے تھے اور عثمان گھر پر نہیں تھا۔ امی مارکیٹنگ کا فیلڈ ایسا ہی ہے، مومانی نے کہا جو انہیں خاک سمجھ آیا۔ ہم تو تھک گئے ہیں کہہ کر۔ اماں بھی اس کی نوکری سے نالا رہتی۔ تم کہو اس سے، انہوں نے ان کے سر میں انگلیاں چلاتی آمنہ سے کہا۔ دادی اور ماں کی نہیں سنتا، مگر تمہاری بات ضرور مانے گا۔ اب تو اسی سے امید ہے۔ مومانی کی بات پہ اس نے دل میں سوچا، مگر مجھے تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں۔ اور نفیسہ جب تمہیں گھر کی ہی لڑکی بیاہ کر لانی تھی تو اتنے سالوں کیوں رکی رہی؟ صحیح وقت پر شادی ہی کر دیتی تو آج پوتے پوتیاں کھلا رہی ہوتی۔ کیوں زہرا، ٹھیک کہہ رہی ہو نا؟ انہوں نے اماں کی تائید چاہی۔ ان کی شکایتوں کی فہرست لمبی تھی۔ خیر، ہر بات کا وقت ہوتا ہے۔ عثمان کی شادی اسی وقت ہونی تھی۔ اماں نے تکیے پسا رکھے کہا،
اسے کوئی صبح سے شام کرنے والی نوکری کرنے کا بولو، ورنہ کہے دے رہی ہوں نفیسہ، جیسے شادی میں سالوں لگا دیے، کہیں عثمان کے بچے کھلانے کے لیے بھی سالوں ہی نہ لگ جائے۔ ان کی اس پیشن گوئی پہ وہ پانی پانی ہوئی اور ممانی سر جھکا کے مسکرانے لگی۔ تبھی بھاگتی اور گرتی پڑتی ندا اندر آئی۔ سفیان بھائی کو لڑکی پسند آ گئی۔ پھولتی سانسوں کے درمیان وہ بمشکل بولی۔ ایک ایمرجنسی شادی کے چند ماہ بعد ہی پھر شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ اس بار وہ سب کوئی کسر نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ شیبان شادی کے ایک ہفتے پہلے آنے والا تھا۔ اسے ندا کو ساتھ لے کر جانا تھا۔ وہ دونوں تقریباً روز ہی بازاروں کے چکر لگا رہی تھی۔ آج اتنا ہی بس، میں تھک گئی ہوں۔ وہ دونوں چاروں ہاتھوں میں شاپرز تھامے باہر نکلی تو آمنہ نے آج کی شاپنگ ختم کرنے کا اعلان کیا۔ ہاں گھر چلتے ہیں، مگر اب پہلے تھوڑی پیٹ پوجا کر لے۔ ندا نے سامنے ریسٹورنٹ کی طرف اشارہ کیا۔ ایک طرح سے اچھا تھا تم دونوں نے سب ایک دن میں ہی سمیٹ لیا تھا۔ پیزا اور کوک آرڈر کرنے کے بعد ندا نے کہا، یہاں اتنا وقت ہے تو روز ہی ایک نئی چیز یاد آ جاتی ہے۔ اگر وقت ہوتا بھی تمہاری طرح روز بازار کے خاک نہیں جانتی۔ تمہیں تھوڑی نہ میری طرح پردیس جانا تھا۔ پردیس جا رہی ہو، جنگل میں نہیں، وہاں میں سب ملتا ہے۔ وہاں میں اکیلی، پھر وقت کہاں ملے گا مجھے؟ اس کے بودے سے بہانے میں آمنہ نے کڑی نظروں سے اسے گھورا۔ یہاں اپنے اماں باپ کے پیسے لٹانے سے اچھا ہوگا تم وہاں جا کر شیبان کی جیب کاٹو۔ ہاں، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ بس اب سوچ لو، سمجھو یہ آخری راؤنڈ ہے بازار کا۔ مشکل ہے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ مری آواز میں بولی تو آمنہ کو ہنسی آ گئی۔ تبھی ان کا آرڈر آ گیا۔ ویسے آمنہ سوچو تو بڑا عجیب لگتا ہے کہ سالوں تک کبھی کوئی ذکر نہیں ہوا تم دونوں کی شادی کا، پھر بات ہوئی نہیں، حالات ایسے ہو گئے کہ فوراً شادی ہو گئی، اور اب تم دونوں کو دیکھ کر بالکل نہیں لگتا کہ کوئی میرا کبھی عثمان کی زندگی میں آئی تھی یا کسی خضر کا تمہاری زندگی سے گزر ہوا ہو۔ ندا کی بات نے اسے سوچ کا نیا سرا تھما دیا تھا۔ کیا وہ واقعی ایسے جی رہی تھی کہ گویا خضر کبھی اس کی زندگی میں آیا ہی نہیں تھا؟ خضر نے اسے کہیں دیکھا تھا اور بقول خضر وہ پہلی نظر میں ہی اس پہ مر مٹا تھا۔ وہ ایک ہی محلے میں رہتے تھے۔ خضر کی بہن آمنہ کے ساتھ ہی جونیئر کالج میں پڑھتی تھی۔ پھر کیا تھا، خضر نے بہن کے پک اینڈ ڈراپ کی ذمہ داری اپنے سر لے لی۔ کالج آنے جانے کی سہولت میں اور آمنہ سے ملاقات ان محدود ساعتوں میں اس نے آمنہ کا دل جیتنے کی سر توڑ کوشش کی۔ اس کی کوششوں سے متاثر ہونے اور دل کے بے ایمان ہونے کے باوجود آمنہ نے اس کی پذیرائی نہیں کی تھی۔ پھر اچانک ایک دن خضر کی امی اس کے لیے خضر کا پرپوزل لے آئی۔ ظاہر ہے 17 سال کی آمنہ کا رشتہ طے کرنے بھلا کس نے تیار ہونا تھا، مگر انہوں نے تو ہاں کروانی تھی۔ 4 گھر چھوڑ کر ان کا گھر تھا، سو وہ ہر دوسرے روز آ جاتی۔ خضر کی پسند اور چاہت کو انہوں نے راز نہیں رکھا تھا۔ پھر وہی پرانی مثل صحیح ثابت ہوئی کہ پتھر پر مسلسل پانی گرتا رہے تو اس میں بھی شگاف پڑ ہی جاتے ہیں۔ پرانے محلے دار اور شریف لوگ تھے، بڑے اصرار اور چاہت سے ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگ رہے تھے۔ دھیرے دھیرے سبھی راضی ہو گئے، یوں جونیئر کالج میں ہی اس کی منگنی ہو گئی۔ خضر نے اسے دیکھا، پسند کیا، چاہا اور پا لیا۔ بڑی مکمل کہانی تھی۔ اس کی یہ لو سٹوری کالج اور خاندان میں ہٹ ہو گئی۔ سہیلیوں کی رشک بھری باتیں اور حسرت بھری آہیں ان دونوں سے اسے اترانے پر مجبور کر دیتی۔ خضر لفظوں کا بنا تھا، اسے جادو گیری کے سارے ہنر آتے تھے۔ دل بری کے سب انداز ازبر تھے۔ کالج کی چند منٹوں کی ملاقاتیں، فون کالز اور ٹیکسٹ، وہ اس کے کانوں میں سور پھونکتا رہتا۔ جلد ہی وہ اس کے فسوم میں گرفتار ہو گئی تھی۔ خضر کے دکھائے خواب آنکھوں میں سجائے اور اپنی خواہشوں کے جگنو مٹھیوں میں چھپائے وہ اس محبت کے رستے پہ چل پڑی تھی۔ انگلی میں جگمگاتی انگوٹھی اسے اس رستے پر آگے بڑھتے رہنے کا یقین اور اعتماد دیا کرتی جس کی منزل بہت واضح اور سامنے ہی تھی۔ لیکن کب زندگی اور وقت ہمارے اندازوں اور منصوبوں کے مطابق آگے بڑھا ہے۔ خیر، وہ ہم سے کوئی وعدہ بھی نہیں کرتے کہ ہم انہیں الزام دیں۔ یہ خاصیت تو صرف انسانوں کی ہے کہ قسموں اور وعدوں کے بعد بدل جاتے ہیں، مکر جاتے ہیں۔ گریجویشن کے بعد خضر MBA کے لیے ممبئی چلا گیا۔ محبت کے جوش، چاہتوں کی آگ اور دل کی بے قراریوں کے لیے
گویا آمنہ کی موجودگی شرط تھی۔ فاصلہ 4 گھر سے بڑھ کر 4 شہروں کا ہوا اور خضر کے جذبوں پہ برف باری شروع ہو گئی، یا پھر اس کے جذبے بے کسی اور موجودگی سے مشروط ہو گئے۔ وہ یہ آج تک سمجھ نہیں پائی تھی۔ رابطے کم سے کم ہوتے ہوئے بالکل ختم ہو گئے۔ وہ نادان اس کی تعلیمی مصروفیات کو اس کی وجہ مان کر مطمئن ہو گئی۔ اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ تمہید ہے، ایک اشارہ کہ وہ راستہ بدل چکا ہے، اسے اپنی ترجیحات سے نکال چکا ہے۔ اسے تو اس وقت بھی یقین نہیں آ رہا تھا جب خضر کی امی اس کی انگلی سے انگوٹھی اتار کر منگنی ختم کرنے کا اعلان کر کے گئی تھی۔ اسے عرش پر بٹھا دینے والا ہی زمین پر پٹک گیا تھا۔ خضر کی امی اکلوتے بیٹے کی ضد اور دھمکیوں میں آگے بے بس ہو کر اس کا رشتہ لے کر آئی تھی۔ اب کوئی مجبوری نہیں رہی تھی ان کی زبان پر، اب کوئی بند نہیں تھے، سو وہ محلے کے ہر گھر کو مطلع کر آئی تھی کہ کس طرح ان کا بیٹا پھانسا تھا اور اب اسے عقل سلیم آ گئی ہے۔ آمنہ کا صرف دل ہی نہیں ٹوٹا تھا، وہ اپنا اعتماد اور یقین کھو چکی تھی۔ کچی عمر کی بڑی پکی چاہت تھی اس کی جو اس انجام کو پہنچی تھی کہ خالی دل، خالی آنکھیں اور کسی بھی جذبے سے عاری وجود۔ اندر باہر سب کچھ ساکت تھا، منجمد تھا۔ ان حالات میں گھر والے خضر کی فیملی سے کیا الجھ تھے، سب آمنہ کے لیے فکر مند تھے۔ وہ اپنے کمرے سے نکلتی نہ کسی سے بات کرتی، اپنی طرف سے ہر کوشش کرنے اور ناکام ہونے کے بعد کاؤنسلنگ اور تھراپسٹ کی مدد لی گئی۔ اس دوران شہر کے دوسرے سرے پر سلطنت کے بغل والے ہمسائے اپنا مکان فروخت کر کے دوسرے شہر منتقل ہو رہے تھے۔ سب کے مشورے سے ستوت اور اظہر نے اس محلے کا مکان فروخت کر کے وہ خرید لیا اور وہاں شفٹ ہو گئے۔ گھر اور خاندان والوں کا سپورٹ اور کاؤنسلنگ تھراپی اسے واپس زندگی کی طرف لے آئی۔ ایسے حالات میں عموماً غیروں سے زیادہ اپنے خاندان والوں کی باتیں اور تانے لڑکیوں کی زندگی ابتر بنا دیتے ہیں، مگر اس معاملے میں آمنہ خوش نصیب تھی کہ گھر والے ہی خاندان کے سبھی لوگ زندگی کی طرف واپسی کے سفر میں اس کے ساتھ تھے۔ اپنا فائنل ایئر مکمل کرنے کے بعد آمنہ کی خاطر ندا نے بھی 1 سال ڈراپ لیا تھا۔ آمنہ کے فائنل ایئر کے بعد دونوں نے ساتھ میں ایم اے کیا۔ بازو میں کھڑا عثمان اس کی اپنی طرف متوجہ ہونے کا انتظار کر رہا تھا، مگر وہ ہنوز کسی گہرے خیال میں ڈوبی تھی۔ میں یہاں ہوں، یہاں ہوں، یہاں یہاں۔ اس کے سامنے ہاتھ لہراتے ہوئے وہ گنگنایا تو وہ چونکی، پھر خجل ہوئی۔ کیا ہوا؟ امی کب سے تمہیں آوازیں دے رہی ہیں، کہاں کھوئی ہو؟ اتنا مت سوچا کرو مجھے۔ اچھا، میں نے سنا ہی نہیں۔ وہ چائے بنانے آئی تھی، چولہے پر پانی پک پک کر آدھا ہو گیا تھا۔ اسے چولہا بند کیا اور ہاتھ میں پکڑا ڈبہ سلیب پر رکھا۔ ان کی بات سن لوں پھر چائے بناتی ہوں۔ وہ جانے لگی تو عثمان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ تم کیا سوچ رہی تھی؟ آج نیزا کی مہندی ہے نا، وہی سوچ رہی تھی۔ ہاں، ہماری شادی میں یہ سب فنکشن نہیں ہوئے تھے۔ عثمان نے جو نتیجہ اخذ کیا وہ دور دور تک اس کے ذہن میں نہیں تھا۔ میں ایسا کچھ نہیں سوچ رہی تھی۔ پھر کیسا سوچ رہی تھی؟ آج ساڑی پہنوں یا ڈریس، یہ سوچ رہی تھی۔ آمنہ نے ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے اسے ٹالا۔ ساڑی پہنو، اچھی لگتی ہے۔ ساڑی اچھی لگتی ہے، میں نہیں۔ آمنہ نے ہاتھ چھڑایا۔ میں ڈریس پہن رہی ہوں۔ غصہ؟ وہ جانے لگی تو عثمان نے سامنے آ کر اس کا راستہ روکا۔ ہاں، اسے بازو نکالنا چاہا تو عثمان نے کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے قریب کیا۔ ساڑی جب تم پہنتی ہو تو اچھی لگتی ہے، تم تو ہمیشہ ہی اچھی لگتی ہو۔ وہ مزید قریب ہوا۔ عثمان، آمنہ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے روکا۔ کوئی آ جائے گا۔ آمنہ، آمنہ، اندر سے بڑی بمانی کی آواز آئی۔ چلو ساتھ چلتے ہیں۔ عثمان نے اس کی کمر سے ہاتھ ہٹا اس کے شانے پر رکھا۔ وہ اسے چھیڑنے کے موڈ میں تھا۔ اہم، پیچھے سے رایا کھنکاری۔ عثمان جھٹ شانے سے ہاتھ ہٹا کر دور ہوا۔ کب سے کہہ رہا ہوں، امی بلا رہی ہیں۔ اس کی بات پر رایا نے اسے گھورا جیسے کہہ رہی ہو مجھے پتا ہے سب۔ امی یہ پوچھ رہی ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ابھی چلیں ہیں یا بھائی کے ساتھ آئیں گی؟ عثمان کو نظر انداز کر کے اس نے پوچھا۔ سب ساتھ میں ہی جائیں گے نا؟ اس نے تائید کے لیے عثمان کو دیکھا۔ میرا کیا کام وہاں خالص لیڈیز والے فنکشن میں؟ تو کیا آپ شامل نہیں ہوں گے؟ رایا نے پوچھا۔ آنا تو ہوگا تم کو بھی، سبھی ہوں گے وہاں، اجد بھائی، احشام بھائی، ابو، ماموں،
تم سب لوگ جاؤ ابھی، میں شام میں آتا ہوں۔ تیاری کرتے ہوئے اسے پتا چلا وہ ساڑی کے ساتھ والی سینڈلز لانا بھول گئی ہے۔ اسے فوراً عثمان کو فون لگایا۔ تم نکلے تو نہیں ہونا ابھی؟ نہیں، بس ریڈی ہو رہا ہوں۔ شکر ہے، میں سینڈلز بھول گئی ہوں، تم پلیز لے آؤ۔ الماری کے لاسٹ خانے میں باکس رکھا ہے، اسی میں ہے سلور سینڈلز، سلور شوز بھی، مگر شوز نہیں سینڈلز لانا ہے۔ جو حکم میم۔ اور کچھ؟ جلدی آؤ۔ اس کی تیاری مکمل ہو گئی۔ سب جانے کے لیے تیار تھے مگر عثمان کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ اسے کال کرنے کے لیے فون اٹھایا ہی تھا کہ عثمان کا فون آیا۔ پہنچے نہیں تم ابھی تک؟ تم ان سینڈلز کے بنا کام نہیں چلا سکتی؟ کیوں، کیا ہوا؟ ملی نہیں سینڈلز؟ بس ذرا طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، سوچ رہا ہوں وہاں نہ ہی آؤں، آرام کر لوں، کل میرا اٹینڈ کرنا ضروری ہوگا۔ کیا ہوا، ٹھیک تو ہے نا؟ یہ اچانک تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ اچھا نہیں لگ رہا، سر درد اور شاید فیور ہے، میڈیسن لے کر آرام کرتا ہوں۔ میں آ جاتی ہوں۔ نہیں نہیں، تم آؤ گی تو سب پریشان ہو جائیں گے۔ وہ جلدی سے بولا۔ کسی سے کچھ مت کہنا ابھی، میرا بھی کیا من لگے گا، اب یہاں میں آ ہی جاتی ہوں۔ آمنہ، اگر ضروری ہوتا تو میں تمہیں خود آنے کو کہتا، ندا کا فنکشن اور وہاں تمہاری موجودگی زیادہ ضروری ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تم دوا لے کر آرام کرو، میں فنکشن کے بعد آتی ہوں۔ وہ مان گئی۔ کیز ہے نا تمہارے پاس؟ آج ان سب کا ادھر ہی رہنے کا پلان تھا۔ ہاں، وہ مانی کے پاس ہے۔ سینڈلز کا کیا کرو گے اب تم؟ عثمان کو یہ بھی فکر تھی۔ ندا اور میرے پیر کا سائز ایک ہی ہے، اس کے جہیز کے سامان سے نکالوں گی۔ وہ بڑے آرام سے بولی۔ اس کی غیر موجودگی کسی سے چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔ آمنہ نے یہی بتایا کہ اس کے سر میں درد ہے اور کل نکاح کے دن زیادہ کام ہوتے ہیں، اس لیے آج اس نے عثمان کو آرام کرنے اور یہاں آنے سے روک دیا ہے۔ اماں اور بڑی ممانی نے اسے فنکشن کے بعد گھر جانے کی ہدایت کی تھی۔ ارشد بھائی اسے باہر سے ہی چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ وہ گیٹ کو تالا لگا کر اندر آئی تو اس کے بیڈ روم کی لائٹس بند نظر آ رہی تھیں۔ دروازہ نہ لاک کیا ہوا عثمان نے، اس نے سوچا۔ دروازے کو ہلکا سے دھکا دیا تو وہ کھلا تھا۔ ہاں، وہ بے ساختہ ہی 2 قدم آگے بڑھی۔ خوشبو، پھول اور خوابناک سی سنہری روشنی۔ عثمان نے بڑی محنت کی تھی۔ کیسا لگا سرپرائز؟ پیچھے سے اس کے سامنے کو تھامے عثمان نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ ایسا خوبصورت سر درد اور فیور پہلی بار دیکھا ہے۔ مسکراہٹ خود بخود لبوں پہ مچل اٹھی تھی۔ عثمان ہنستے ہوئے اس کے سامنے آیا۔ آج نہ میری برتھ ڈے ہے نہ تمہارا، اور میرج اینیورسری میں بھی وقت ہے۔ پھر یہ تمہیں یاد نہیں کہ سینڈلز اور شوز کے علاوہ وہاں اور کیا تھا؟ عثمان نے بات پر سوچتے ہوئے اتنے نفی میں سر ہلایا۔ عثمان نے بیڈ کے سائڈ ٹیبل کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں وہ دوپٹہ تھا جس میں اس نے اس رات بستر پر سجے پھول اور پتیاں لپیٹ کر رکھے تھے۔ وہ آگے بڑھی۔ وہ واقعی اس دوپٹے کو بھول گئی تھی۔ مجھے تو یاد بھی نہیں تھا۔ اسے سوکھی پتیوں کو ہاتھ لگایا۔ اگر تم آج الماری کا لاسٹ خانہ کھولنے کے لیے نہ کہتی تو مجھے بھی یاد نہیں آتا۔ عثمان کی بات پہ وہ پلٹ کر اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ عثمان آگے بڑھ کر اس کے سامنے آیا۔ ہماری شادی اور شادیوں جیسی نہیں تھی، ساری فارمیلٹیز اور رسمیں رہ گئی تھی۔ یہ تو اندازہ تھا کہ تم نے بہت کچھ مس کر دیا اس اچانک شادی کی وجہ سے، لیکن آج یہ دوپٹہ دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ وہ رات فارمیلٹی یا محض رسم نہیں ہوتی، تمہارے بھی ارمان اور عثمان۔ آمنہ نے درمیان میں ہی اس کی بات کاٹی۔ شادی میں اہم رسمیں اور فارمیلٹیز نہیں ہوتی، بلکہ فرقین اور ان کی فیملیز کی خوشی اور اطمینان اہم ہوتا ہے، اور اس لحاظ سے ہماری شادی پرفیکٹ تھی، کہیں کچھ مس نہیں ہوا تھا۔ یہ تو اس وقت مجھے ان پھولوں کو ڈسٹ بن میں پھینکنا اچھا نہیں لگ رہا تھا، اس لیے میں نے دوپٹے میں لپیٹ کر رکھ دیا، کسی ارمان یا حسرت کی وجہ سے نہیں، اور میں تو بھول بھی گئی تھی، ابھی دیکھا تو یاد آیا، سمجھے؟ یار میں نے کتنی محنت کی اور تم ڈانٹ رہی ہو۔ اسے مسکین سی صورت بنائی۔ ان کینڈلز اور پھولوں کے لیے اتنا بھٹکنا پڑا مارکیٹ میں، پھر یہ سارا ڈیکوریشن بھی خود کیا، اور اب تمہیں کچھ پسند بھی نہیں آ رہا۔ میں نے کب کہا پسند نہیں آیا؟ آمنہ نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ مختلف اشکال اور رنگ کی موم بتیاں کمرے میں روشن تھی۔ عثمان نے پھولوں کو اقسام اور رنگ کے مطابق استعمال کر کے پورے کمرے میں ارینج کیا تھا۔ وہ سب کسی ماہر پروفیشنل کا کمال لگ رہا تھا۔ ایک معمولی سی چیز تھی جو نظر انداز کر کے اسے آگے بڑھ جانا چاہیے تھا، مگر اس نے نظر انداز نہیں کیا، بلکہ اس کی خاطر عثمان نے اتنی محنت کی تھی۔ اس کا دل بھر آیا۔
سچ سچ بتاؤ، سب تم نے ہی کیا ہے نا؟ یا اللہ، کیسی ناقدری بیوی ہے! سب خود کیا ہے میڈم، ہاں یوٹیوب اور گوگل سے تھوڑی ہیلپ لی تھی۔ تھینک یو، بولتے ہوئے اسے بے ساختہ رونا آ گیا۔ ارے ارے، رسم رخصتی ہوئی تھی تمہاری اور تم خوب روئی بھی تھی۔ عثمان نے آنسو صاف کرتے ہوئے اس کا چہرہ تھاما۔ یا یہ سب اتنا خراب ہے کہ تمہیں رونا آ رہا ہے؟ تھوڑی رائے دے دو، پہلی بار ہے اور اکیلے بھی، بہت کم وقت میں کیا ہے۔ یہ سب بہت خوبصورت اور اچھا ہے، ویسے مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنے رومانٹک ہو، وہ سوسو کرتی دھیان میں بولی تھی۔ ابھی تمہیں بہت کچھ پتا نہیں ہے، عثمان نے شرارت سے کہتے ہوئے اس کے گرد بازو پھیلا کر اسے خود سے قریب کیا۔ ندا، شبان اور سفیان آشنا کے ہنی مون سے لوٹ آنے کے بعد ان کی دعوتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور ان کے ساتھ آمنہ اور عثمان بھی ہر جگہ مدعو ہوتے، کیونکہ ان کی شادی کے بعد ان کی دعوت نہیں ہو پائی تھی۔ سو اب ندا، شبان، سفیان، آشنا کے ساتھ بقول عثمان سب انہیں بھی نپٹا رہے تھے۔ شام میں امی، خالہ، ندا اور بھابھی اس کی ٹکٹ کنفرم ہونے کی خوشخبری لے کر آئی تھی۔ تمہاری شکل کیوں اتری ہے پھر؟ شادی کے بعد سے بلا ناغہ چہکتی ندا کو اداس دیکھ کر وہ بوجھ بیٹھی، اور وہ جیسے منتظر ہی تھی روتے ہوئے اس سے لپٹ گئی۔ میں اکیلے کیسے رہوں گی اتنی دور تم سب کے بنا؟ پاگل، یاد کرو ذرا کیسے تم نے گڑ گڑا کر دعائیں مانگی تھی اس دن کے لیے۔ آمنہ نے اسے خود سے الگ کیا۔ تمہیں آنسو بہانے کے بجائے شکر آنے کے نفل ادا کرنے چاہیے۔ ندا نے گالوں پر ڈھلکتے آنسو صاف کیے، مگر آنکھیں پھر بھی جھلک پڑیں۔ اور تم اکیلی کہاں ہو؟ وہاں تمہارے میاں جی بھی تو ہوں گے۔ آمنہ نے بڑھ کر اس کے آنسو صاف کیے۔ رونا دھونا بالکل بند کرو، ورنہ یہ آنسو ابھی وبائی مرض کی طرح سارے گھر میں پھیل جائیں گے۔ مجھے سب بڑا آسان لگتا تھا، مگر اب جیسے جیسے جانے کے دن قریب آ رہے ہیں کچھ بھی آسان نہیں لگ رہا۔ ندا نے اپنی مشکل بیان کی۔ تم واقعی میں بہت لکی ہو اس معاملے میں۔ وہ تو میں ہوں، سب خواتین کو صرف چائے چاہیے۔ رایا پیغام لے کر آئی، سنیکس یا ریفریشمنٹ کا تکلف نہ کریں۔ دوسرا جملہ لفظ پر لفظ دہراتے ہوئے اس کی نظر ندا پہ پڑی۔ آپ کو کیا ہوا؟ ساری عمر شہبان کے ساتھ رہنا ہے، اس حقیقت کا ادراک اب ہوا ہے بی بی کو؟ آمنہ نے چھیڑ کر اس کا موڈ ٹھیک کرنا چاہا۔ ہاں، آپ تو ہمیشہ جھوٹ مت بولو آمنہ، ندا نے رایا کی بات کاٹی۔ اتنی دیر سے یہ سسرال کے بنا شوہر کے ساتھ پردیس میں رہنے کے نقصانات گنوا کر میرا برین واش کر رہی تھی تاکہ میں شہبان کے ساتھ جانے سے انکار کر دوں۔ اللہ، کیوں ایسا کر رہی ہیں آمنہ آپی آپ؟ بڑی مشکلوں سے تو بیچاری ندا آپی کو جانے کا چانس ملا ہے، رایا نے ایسے دردناک لہجے میں کہا کہ آمنہ اپنی ہنسی روک نہیں پائی۔ ندا بلبلا اٹھی۔ تم یہ چائے لے جاؤ، ندا نے ٹرے اٹھا کر اسے تھماتے ہوئے بڑے تحمل سے کہا۔ وہ دونوں کو مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے چلی گئی۔ منگنی سے شادی کا درمیانوی وقفے میں اس قدر قابل رحم تھی، آج پتہ چلا ہے مجھے۔ اسے چائے کا کپ پکڑاتے ہوئے آمنہ کو پھر ہنسی آ گئی۔ اس معاملے میں سچ میں مجھے تم سے جلن ہو رہی ہے، ندا نے ایمانداری سے کہا۔ ویسے عثمان تو اس وقت تک آ جاتا ہے نا، آج آیا نہیں ابھی تک؟ وہ آفس میں نہیں ہے، شہر سے باہر ہے۔ آمنہ اپنا چائے کا کپ لے کر پلٹی تو ندا بڑے پرسوچ انداز میں چائے کی گھونٹ بھر رہی تھی۔ سچ ہے، سب کچھ نہیں ملتا۔ اچانک یہ فلسفہ کیوں؟ آمنہ نے پوچھا۔ اب دیکھو نا، تمہارا میکہ اور سسرال سب یہی ہے، شادی کے بعد کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں آئی، لیکن عثمان کا جاب، وہ دنوں گھر سے غائب رہتا ہے، اور میں چند دنوں کی بیاہی اپنے تجربے سے سمجھ سکتی ہوں کہ یہ تمہارے لیے کتنا مشکل ہے۔ یہ تم ہو، اگر تمہاری جگہ میں ہوتی تو روز اس بات پہ لڑائی تو پکا ہونی تھی۔ کمپلیمنٹ کے لیے شکریہ، اسے خم کیا۔ چلو باہر سب کے پاس۔ عثمان کا شہر سے باہر جانا کیا اتنی بڑی بات ہے؟ کچن سے نکلتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی۔ بار بار سب کی یاد دہانی کرانے کا اثر تھا، یا پھر اس کے اندر کی روایتی بیوی جاگ گئی تھی کہ اس دن اس کا پیمانہ چھلک پڑا۔ امتحانوں کے بعد سے بڑی ممانی نے رات کے کھانے کی ذمہ داری رایا کے سپرد کر رکھی تھی۔ اس کی مدد کے نام پر وہ سلاد کاٹنے میں مصروف تھی جب عثمان کچن میں آیا۔ آمنہ، میرا بیگ تیار کر دینا، کل صبح جانا ہے۔ اس کا مہارت سے چلتا ہاتھ رک گیا تھا۔ عثمان کو دیکھے بغیر ہی اسے میں جواب دیا اور دوبارہ کھیرے کے ٹکڑے کرنے لگی۔ میں کچھ ہیلپ کروں؟ عثمان نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے دریافت کیا۔ نہیں بھائی، میں بس دسترخوان لگا رہی ہوں، آپ سب کو بلا لیں۔ آمنہ کی جگہ رایا نے جواب دیا۔
کچن کا ڈائننگ ٹیبل بس ناشتے اور دوپہر کے کھانے کے لیے ہی استعمال ہوتا تھا۔ رات کے وقت گھر کے سبھی افراد موجود ہوتے تھے، اس لیے ٹیبل چھوٹا پڑتا تھا۔ وہ آمنہ کے اس طرف متوجہ ہونے اور بات کرنے کی آس میں وہاں رکا رہا، مگر وہ ہونٹ بھینچے چھری چلاتی رہی۔ کھانے کے دوران بھی وہ بس سب کی وجہ سے بیٹھی تھی، نہ ٹھیک سے کھانا کھایا، نہ ہی روز کی طرح باتیں کی۔ کھانے کے بعد وہ عثمان کی کل کی تیاری کا کہہ کر کمرے میں چلی گئی۔ عثمان اندر آیا تو وہ بیگ بند کر کے رکھ رہی تھی۔ یہاں آؤ۔ بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھتے ہوئے اس نے آمنہ کو آواز دی۔ وہ فرما برداری سے بیڈ کے کنارے پر آ کر ٹک گئی۔ طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ نہیں تو؟ پھپھو کی اور گھر کی یاد آ رہی ہے؟ ابھی پرسوں ہی تو تمہارے ساتھ گئی تھی وہاں۔ یہاں گھر میں کوئی بات ہوئی ہے؟ یہاں کیا بات ہوگی بھلا؟ پھر اب تم ہی بتا دو کیا ہوا ہے۔ کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوا۔ اٹھ کر جانے لگی تو عثمان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس بٹھایا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تم مجھے جھوٹ بول رہی ہو۔ آمنہ چند ثانیے اسے گھورتی رہی۔ مجھے غصہ آ رہا ہے۔ غصہ؟ وہ کیوں؟ عثمان حیران ہوا۔ مجھے بھی نہیں پتا، بس جب تم نے کل جانے کی بات کی مجھے یکدم غصہ آنے لگا۔ اس نے دیانتداری سے اعتراف کیا۔ پہلی بار تو نہیں ہے، تمہیں تو اب تک اس کا عادی ہو جانا چاہیے تھا، یہ میری جاب کا حصہ ہے۔ ہاں وہی تو، تم پرسوں ہی آئے اور اتنی جلدی پھر جا رہے ہو، شاید اس لیے۔ اس نے عثمان سے زیادہ خود کو باور کروایا۔ سنا ہے بیویاں غصے میں چیختی ہیں، چلاتی ہیں، لڑتی ہیں، جھگڑتی ہیں، مگر تمہارا غصہ تو بڑا اچھا ہے، بالکل چپ، مکمل خاموشی۔ ہاں نا، مجھے تو تم سے نہ لڑنا آتا ہے نہ ہی غصہ ہونا آتا ہے۔ وہ بھی سر ہلاتے ہوئے افسوس سے بولی۔ آؤ میں سکھاتا ہوں تمہیں۔ عثمان نے زومانی لہجہ انداز میں اسے دعوت دی۔ کیا؟ آمنہ نے غائب دماغی سے پوچھا۔ لڑائی، پیار بھری لڑائی۔ وہ اس کی سمت جھکا۔ سو جاؤ چپ چاپ، صبح جلدی اٹھ کے سفر پر نکلنا ہے تمہیں۔ آمنہ اسے پیچھے دھکیل کر کھڑی ہوئی۔ ہفتے بھر کے لیے جا رہا ہوں یار، زیادہ راہ نہیں دو گی؟ عثمان نے اسے کھینچ کر دوبارہ بٹھایا۔ تم بھول رہے ہو کہ میں غصے میں ہوں، آمنہ نے یاد دلایا۔ تو آؤ پھر تمہیں مناؤں۔ اس کی نئی پیشکش پر وہ بے ساختہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ اس کا یہ غصہ آنے والے دنوں میں در آنے والی تبدیلیوں کی شروعات تھا۔ عثمان نے باری باری سب سے باہر کھانے کے لیے چلنے کو کہا، مگر سب نے انکار کر دیا تھا، سو وہ دونوں ہی آئے تھے۔ نومبر کی رات ماحول میں خنکی اچھی خاصی تھی، اس لیے اماں اور ممانی کے اصرار پر وہ بائک چھوڑ کر کار لے کر آئے تھے۔ عثمان اسے شہر کے آخری حدود میں بنے ڈھابے پر لایا تھا۔ اتنا کھا لیا ہے میں نے کہ اب گھر پیدل جانا پڑے گا، آمنہ نے ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہا۔ مطلب آئس کریم کینسل؟ عثمان نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ میں نے یہ تو نہیں کہا۔ سردی ہو یا بیماری وہ آئس کریم نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ عثمان ہنستے ہوئے آئس کریم لینے چلا گیا۔ اسے اپنے ارد گرد لپیٹی چادر درست کرتے ہوئے یوں ہی اعتراف میں نظر دوڑائی۔ بے شک وہ خضر تھا، اس کے ساتھ پوری فیملی تھی جسے وہ اچھی طرح پہچانتی تھی، اور جو نیا چہرہ تھا وہ یقیناً اس کی بیوی تھی۔ وہ حیران تھی، بہت حیران۔ اتنے سالوں میں جب بھی اس نے سوچا کہ کبھی خضر اس کے سامنے آئے گا تو وہ کیا ہوگا، اسے ہر بار جواب دو ہی ممکنہ رد عمل کی صورت میں ملتا: مار دے کے اس کا دل بند ہو جائے گا، یا نفرت و غصے میں وہ اسے ہی مار ڈالے گی۔ لیکن اب جب وہ در حقیقت اس کے سامنے تھا، اس کا دل اب بھی دھڑک رہا تھا اور وہ پرسکون اپنی جگہ بیٹھی تھی۔ یہ کاؤنسلنگ اور تھراپی کا کمال ہی تھا یا وقت کا مرہم اس لیے اتنا کارگر ثابت ہوا تھا؟ یہ تو اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کا سامنا بنا کسی واردات کے گزر جائے گا۔ ہم وقت سے پہلے کتنی ہی باتوں کو صرف سوچ سوچ کر مشکل بنا لیتے ہیں۔ وارد ہونے سے پہلے جنہیں ہم بہت اہمیت دیتے ہیں وہ واقعات اکثر معمولی ثابت ہوتے ہیں۔ یہ نہیں تھا کہ وہ خضر اور اس کا دیا فریب درد بھول گئی تھی، اسے سب یاد تھا، بس اب خضر اس قابل نہیں رہا تھا کہ اس کی موجودگی آمنہ کے جذبات پہ اثر انداز ہوتی۔ اس کا وہ مقام نہیں رہا تھا کہ آمنہ کا دل اس کے لیے دھڑکنوں کی ترتیب بدلتا۔ تمہارا روسٹڈ آلمنڈ نہیں تھا؟ عثمان نے اس کی طرف آئس کریم کا کپ بڑھایا۔ اس لیے آج میری فیوریٹ بٹر اسکاچ سے کام چلاؤ۔ آمنہ نے خلاف عادت چپ چاپ کپ تھام لیا تھا۔ عثمان نے غور سے اس کا چہرہ جانچا۔ کچھ دیر پہلے والی بشاشت کی جگہ سنجیدگی نے لے لی تھی۔ عثمان نے وجہ جاننے کے لیے دائیں بائیں دیکھا، ان سے ذرا فاصلے پر وجہ اسے نظر آ گئی۔ چلو آئس کریم گاڑی میں کھا لینا۔ کیوں؟ وہ پوری توجہ سے آئس کریم سے انصاف کر رہی تھی۔ تمہیں بھی پتا ہے کیوں؟
اس کے بعد بھی میں یہاں بیٹھ کر آئس کریم کھا رہی ہوں. تمہیں خود پر جبر کرنے اور کچھ ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تم بالکل غلط سمجھ رہے ہو. آمنہ اس کے غلط اندازے پر چونک گئی. میں اتنی مضبوط قطع نہیں ہوں کہ اس قسم کا جبر اور ثبوت پیش کروں. فی الحال میں اتنی نارمل ہوں کہ میں خود بھی حیران ہوں. واقعی؟ تبھی رایا کی کال آ گئی. اس سے بات کر کے وہ کھڑا ہو گیا. چلو، اماں ہمارے آنے کا انتظار کر رہی ہیں اور وہ جاگ رہی ہیں. ہاں، وہ ایسے ہی جاگتی ہیں. جب بھی دونوں ماموں یا تم دیر رات گھر آنے والے ہو تو جب تک آ نہیں جاتے انہیں نیند نہیں آتی. اس کے ساتھ چلتے چلتے آمنہ بولی. اسی وقت خضر نے ان دونوں کو دیکھا اور اس کی نظروں کے تعاقب میں باقی سب نے بھی. عثمان نے آگے کا دروازہ کھولا. وہ اندر بیٹھ گئی تو بند کر کے ڈرائیونگ سیٹ کی طرف جاتے ہوئے اس نے ایک بار خضر کی ٹیبل کی طرف نظر ڈالی. وہ سب ادھر ہی دیکھ رہے تھے. کار سڑک پر ڈالنے سے پہلے اس نے بریک لگا کر آمنہ کو دیکھا. کیا ہوا؟ اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر آمنہ نے پوچھا. تم بہت مضبوط اور بہادر ہو. اچھے بچوں پر ماؤں کو جس طرح فخر محسوس ہوتا ہے نا، فی الحال ویسے ہی مجھے تم پر فخر ہو رہا ہے. اسے بچوں کی طرح آمنہ کے دونوں گال انگلیوں سے پکڑے. آمنہ نے اس کے ہاتھ ہٹا کر اپنے گال سے ہلائے. سچ میں بچی تو مت سمجھو. کئی دنوں سے وہ الجھی سی تھی مگر وجہ سے سمجھ نہیں آ رہی تھی. بس یوں ہی لگتا تھا کہ وہ کچھ بھول رہی ہے، کہیں کچھ چھوٹ رہا ہے، کہیں کچھ ادھورا سا ہے. لاکھ سوچنے کے بعد نہ تو کچھ یاد آ رہا تھا نہ ہی اس بیکلی کا سبب ہاتھ لگا تھا. امی کے یہاں جا کر ہفتہ بھر بھی رہ آئی تھی. ندا سے لمبی لمبی کالز کر کے دنیا کی باتیں بھی کر لی تھی مگر وہ بیکلی ابھی بھی ہنوز تھی. وہ ہڑبڑا کر اٹھی تو عثمان کو پکار رہی تھی. پسینے میں شرابور وہ گہری گہری سانس لے رہی تھی. حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے. سائڈ ٹیبل پر رکھا گلاس اٹھا کر ایک سانس میں خالی کر دیا. ذرا حواس ٹھکانے پر آئے تو خواب یاد آ گیا جس نے اسے یوں بیدار کر دیا تھا. خواب کے آخری حصے کا سناٹا اسے اپنے اندر اور کمرے میں اترتا محسوس ہونے لگا تو اس نے جھپٹ کے فون اٹھایا اور عثمان کا نمبر لگایا. ہیلو آمنہ. عثمان نے نیند سے بوجھل اور پریشان سی آواز کانوں میں پڑتے ہی اندر اور باہر کا سناٹا زائل ہونے لگا. اسے یکدم رونا آ گیا. ہیلو آمنہ، کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے وہاں؟ اماں تو ٹھیک ہے نا؟ اس کا بس چلتا تو فون سے آنے والی آواز کی جگہ وہی آ جاتا. کچھ نہیں ہوا ہے. سنتے ہی اسے اپنی غلطی اور عثمان کی پریشانی کا ادراک ہوا. اماں ٹھیک ہے اور باقی سب بھی ٹھیک ہے، وہ جلدی سے بولی. پھر اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ ادھر کی تسلی ہوئی تو اس نے رونے کی وجہ پوچھی. کچھ نہیں، بس ایسے ہی. رات کے 1:30 تو مجھے فون لگا کر ایسے ہی رو رہی ہو؟ آمنہ چپ ہی رہی تھی. کم آن آمنہ، بتاؤ کیوں رو رہی ہو؟ اسے ایسی نرمی اور محبت سے پوچھا کہ رکے آنسو پھر رواں ہو گئے. اچھا تم رو لو، میں تھوڑی دیر بعد کال کرتا ہوں. نہیں، فون مت رکھنا. عثمان خاموش اس کے بولنے کا منتظر رہا. میں نے بہت برا خواب دیکھا اور ڈر گئی تھی. کچھ پل بعد آمنہ بولی. ایسا کیا دیکھا؟ ہم ایک بھرے گارڈن میں چہل قدمی کر رہے تھے. میں چلتے چلتے تم سے آگے نکل گئی اور جب پلٹ کر دیکھا تو وہاں نہ تم تھے نہ ہی گارڈن، بلکہ اس جگہ ویرانی اور سناٹا تھا. اسے بس اتنا اور ہی دیکھا تھا مگر ان سادہ سے الفاظ میں وہ اپنی کیفیت اور احساس نہیں بتا پائی تھی. اس خواب میں عثمان کو کھونے کا احساس اتنا قوی اور زور آور تھا کہ وہ ابھی تک خوفزدہ تھی. اتنی سی بات کے لیے اتنا رونا؟ وہ ہنس رہا تھا. اتنی سی بات؟ عثمان کی بات پہ وہ چیخ پڑی. ایک تو تم ہر دوسرے دن اتنی دور چلے جاتے ہو اور اب یہ اتنی سی بات. تم کوئی ہارر مووی دیکھ کر سوئی تھی کیا؟ نہیں، اور میں اتنی ڈرپوک نہیں ہوں کہ ہارر مووی کے بعد سو نہ سکوں، وہ ناراضگی سے بولی. پھر تم رایا کو بلا لو، وہ ساتھ رہے گی تو ڈر ہی نہیں لگے گا. عثمان نے مشورہ دیا. کہ شاید پہلی بار ہی ہو رہا تھا. آمنہ اپنی کیفیت اور بات عثمان تک پہنچا نہیں پا رہی تھی اور نہ ہی وہ سمجھ آ رہا تھا. کچھ دیر بات کرنے کے اور رایا کو بلانے کی تاکید کر کے اس نے فون بند کیا. رایا کو بلانے اور اس کی نیند خراب کرنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا. عثمان کی باتیں دل میں دہراتے دہراتے وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی. بیدار ہونے کے باوجود وہ آنکھیں موندے لیٹی رہی تھی. گزشتہ رات یاد آئی تو خواب اور عثمان کی باتوں کے ساتھ اس کا لمس بھی محسوس ہونے لگا. اس نے آنکھیں کھولی تو سامنے عثمان کا چہرہ بھی نظر آنے لگا. اس نے دوبارہ آنکھیں بند کر لی.
رات میں ایسے خواب کیوں نہیں دکھتے؟ وہ پڑھ پڑائی۔ یہ خواب نہیں ہے۔ آواز کے ساتھ اسے پھر اپنے رخسار پر عثمان کا لمس محسوس ہوا۔ آمنہ نے پٹ سے آنکھیں کھولی۔ عثمان؟ اس نے اٹھتے ہوئے عثمان سے لپٹنے کی شدید خواہش کو نظر انداز کیا۔ تم اس وقت؟ کب سے اٹھانے کی کوشش کر رہا ہوں، میری نیندیں اڑا کے خود مزے سے سو رہی ہو۔ تم تو کل آنے والے تھے۔ بیوی آدھی رات کو فون کر کے آنسو بہائے اور دور جانے کی شکایت کرے تو کون کافر دور رہ سکتا ہے؟ عثمان نے اس کے گال پر جھولتی لٹ پیچھے کی۔ تو دور جاتے ہی کیوں ہو؟ اس کا لہجہ شکوہ کنا تھا۔ کیونکہ تم سب سے دور جانا نہیں چاہتی۔ مطلب تم؟ یہ جاب میں کل چھوڑ دوں، بہت آپشنز ہیں میرے پاس، لیکن ان سب کے لیے مجھے یہ شہر چھوڑ کر ممبئی، بنگلور یا چنئی یا حیدرآباد جانا ہوگا، اور ظاہر ہے میں جہاں جاؤں گا تمہیں بھی ساتھ جانا ہوگا، اور مجھے یاد ہے تمہاری شادی کے لیے شرط کہ تم اس شہر میں سب کے قریب رہنا چاہتی ہو۔ تو تم یہ جاب صرف اس وجہ سے کر رہے ہو؟ اس کی دھڑکنیں اترا کر بڑے ترنگ میں گنگنائی تھیں۔ جی جناب۔ وہ سر خم کر کے ہلکے سے جھکا اور آمنہ نے اس بار اپنی خواہش کو نظر انداز نہیں کیا۔ مجھے ایسے ہی ویلکم کی امید تھی۔ اس کے گرد بازو تنگ کرتے ہوئے وہ مسکرایا تھا۔ وہ اور عثمان بڑی ممانی اور اماں کے ساتھ امی کی طرف آئے تھے۔ باتوں کے درمیان ندا کا فون آ گیا۔ یوں تو اس کا اور ندا کا واٹس ایپ پر کیا پکایا، کیا جلایا، کیا کھایا والا رابطہ تھا، مگر اس وقت اس نے خاص طور سے خوشخبری سنانے کے لیے فون کیا تھا۔ ندا سے بات کر کے اس نے فون رکھا ہی تھا کہ خالہ بھی وہی نوید سنانے آ گئی۔ شرم کرو، 4 مہینے میں ہی ندا وہ کام کر دکھایا ہے جو تم سال میں بھی نہ کر سکی۔ بھابھی نے اسے غیرت دلانی چاہی۔ ابھی سال بھر کہاں ہوا ہے؟ وہ من بنائی۔ ارے عثمان گھر میں ٹکے تو نہ، بڑی مبانی نے خود کلامی کی تھی، مگر وہاں موجود سب کے کانوں تک کی بڑبڑاہٹ پہنچ چکی تھی۔ کیا بات ہے، کچھ خاص؟ عثمان باہر سے کال سن کر آیا تو سب کے کھلے چہرے دیکھ کر پوچھا بیٹھا۔ ندا کے ہاں خوشخبری ہے بیٹا، جو اسے بالکل سمجھ نہیں آئی تھی۔ تم جلدی ہی ماموں کہلاؤ گے۔ اس کا چہرہ پڑھ کر خالہ نے خوشخبری کی سہل وضاحت کی تھی۔ اچھا، گڈ، مبارک ہو آپ سب کو۔ کوئی ضروری فون تھا؟ آمنہ کو کھٹکا لگا تھا کہ اس بھری محفل میں ہی وہ سب ان دونوں سے خوشخبری کے مطالبے نہ شروع کرتے، اس لیے اس نے غیر ضروری سا سوال ڈاک دیا۔ ہاں، اگلی کانفرنس مہابلیشور میں ہے، سوچ رہا ہوں تمہیں بھی ساتھ لے چلوں۔ اس میں سوچنے والی کیا بات ہے، لے جاؤ، بڑی ممانی بولی۔ تم کانفرنس میں بزی رہو گے تو میں کیا کروں گی وہاں؟ اس کا اعتراض حاضرین کو بڑا گراں گزرا۔ کانفرنس 2 دن کی ہے، اس کے بعد میں چھٹی لے لوں گا کچھ دن کی۔ وہ پہلے ہی پلان بنا چکا تھا۔ یوں وہ اس کے ساتھ مہابلیشور چلی گئی تھی۔ فروری کا مہینہ تھا تو وہاں کی سردیاں اپنے شباب پر تھیں۔ کانفرنس کے بعد عثمان نے مزید 4 دن کی چھٹیاں لے لی تھیں۔ سارا وقت ایک دوسرے کے لیے تھا، تو اب ان کے پاس اتنی باتیں تھیں کہ دن بھر ساتھ گھومنے کے بعد بھی اکثر باتیں کرتے کرتے صبح ہو جاتی۔ خوبصورت موسم، کھلی فضائیں، قدرتی مناظر اور عثمان کی مکمل توجہ اور قربت نے اسے بہت سے ایسے فیصلے کروائے تھے جو ماضی قریب میں اس کے نزدیک ناممکن تھے۔ اس کے بعد وہ جو ایک احساس کئی دنوں سے اس کے ساتھ تھا وہ بھی زائل ہو گیا تھا۔ اعتراف اور اظہار سے پہلے خود سے اقرار ضروری تھا، اور یہ قبولیت کا پہلا قدم تھا۔ اگلے دن صبح ان کی واپسی تھی۔ وہ پیکنگ کر رہی تھی۔ میں پھر کہہ رہی ہوں، ہم نے کسی کے لیے کچھ نہیں دیا، اور یہ تم 11ویں بار کہہ رہی ہو۔ تم گن رہے ہو؟ کتنی بار بھی کہوں، غلط تو نہیں کہہ رہی ہوں۔ یہ تم عورتوں کی منطق مجھے سمجھ نہیں آتی۔ یہاں جو ملتا ہے وہ لے تو لیا ہے۔ یہ جیلی، جیم، کرش اور اسٹرابری کوئی تحفے ہیں بھلا؟ تو بتاؤ، تمہاری پسند والے تحائف لینے اگلے ٹرپ کہاں پلان کریں؟ عثمان تکیے پر کونی مڑے ہتھیلی پر گال لٹکائے لیٹا تھا۔ اگلے ٹرپ چھوڑو۔ وہ بیگ ویسے ہی چھوڑ کر بیڈ تک آئی۔ کیوں؟ تم نے انجوائے نہیں کیا یہاں؟ وہ قدرے حیران ہوا۔ بہت انجوائے کیا۔ پھر؟ تم یہ جاب چھوڑ کر کوئی 9 to 5 والی جاب دیکھو۔ اس کی بات سن کر عثمان اچھل کر بیٹھا۔ تمہیں سب سے دور جانا پڑے گا۔ میں تمہارے ساتھ سب سے دور رہ لوں گی۔ سوچ لو اچھی طرح، یہ نہ ہو کچھ دن بعد واپس گھر جانے کی ضد کرو۔ نہیں کروں گی، میں سوچنے سمجھنے کے بعد ہی تم سے بات کر رہی ہوں۔ ایک بار
یہ شہر چھوڑ کر باہر نکلے تو پھر دوبارہ واپس آنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ کیا تم یہ شہر چھوڑنا نہیں چاہتے؟ اس کا گریز محسوس کر کے وہ پوچھ بیٹھی۔ تمہیں بار بار یوں دنوں باہر رہنا کھلتا نہیں ہے؟ اس کے لہجے میں شکوہ تھا۔ بے وقوف! عثمان نے اس کے گلے میں لٹکتے دوپٹے کے سرے کھینچ کر اسے بیڈ پر بٹھایا۔ میں صرف تمہاری خواہش کے احترام میں ہجرت کاٹ رہا ہوں۔ اب یہ تو مبالغے کی حد ہے۔ وہ جانے لگی مگر دوپٹے کے سرے اب بھی عثمان کے ہاتھ میں تھے۔ اسے واپس بیٹھ جانا پڑا۔ تم سب کے پاس رہو اس لیے میں اپنی بیوی سے یہ جدائیاں برداشت کر رہا تھا، مگر اب نہیں۔ اس نے دوپٹے کے ساتھ اسے بھی اپنی طرف کھینچا۔ پھر تقریباً مہینہ بھر کی بھاگ دوڑ کے بعد وہ عثمان کے ساتھ ممبئی منتقل ہو گئی۔ اماں اور بڑی ممانی ان کے ساتھ آئی تھیں۔ ممانی کو ویکینڈ پر ماموں لینے آ گئے تھے۔ اماں بمشکل 1 ہفتہ رکی، پھر انہیں بھی عدنان اور اپنے گھر کی یاد ستانے لگی تو اجد بھائی انہیں آ کر لے گئے۔ اس ویکینڈ پر چھوٹے ماموں رایا اور امی کو لے کر آنے والے تھے۔ کچن سے فارغ ہو کر وہ بیڈ روم میں آئی تو وہ لیپ ٹاپ پر بزی تھا۔ وہ بالکنی میں آ گئی۔ اس نے اکثر لوگوں سے سنا تھا کہ ممبئی کے گھروں سے چاند اور آسمان نصیب والوں کو ہی نظر آتا ہے۔ نصیب والی تو خیر میں ہوں۔ اس نے سر اٹھا کے سامنے پھیلے آسمان پر ٹمٹماتے تاروں اور چاند کو دیکھ کر دل میں اعتراف کیا۔ وہ اس وقت ایک نئی اجنبی شہر میں عثمان کے ساتھ 9ویں منزل کے اس فلیٹ میں تھی، اپنی مرضی سے خوش اور مطمئن۔ خضر کے بعد وہ کبھی بھی مستقبل کے متعلق اعتماد اور یقین سے کچھ سوچ نہیں پائی تھی، لیکن چند باتوں کا اسے 100% یقین تھا کہ وہ اپنے شہر اور اپنے لوگوں سے دور ہرگز نہیں جائے گی، اور یہ کہ اب اس کا درد دل کبھی کسی کے لیے واہ نہیں ہوگا۔ لیکن زندگی شاید اسی لیے خوبصورت ہے کہ یہ ہماری سوچ اور اندازوں کے مطابق آگے نہیں بڑھتی ہے۔ سڑک کے اس پار بلڈنگ کے احاطے میں کوئی فنکشن ہو رہا تھا۔ وہاں چل رہے گانوں کی آوازیں اس تک پہنچ رہی تھیں۔ وہاں سے تم پاس آئے یوں مسکرائے کی آواز آئی تو اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا تھا۔ تھی تو بچکانہ حرکت، پھر بھی اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ آمنہ! عثمان کا کام ختم کر کے اسے پکارتا وہیں آ گیا تھا۔ آمنہ نے آنکھیں کھولی۔ سامنے عثمان کھڑا تھا۔ تمہیں یاد ہے ہم نے ایک شرط لگائی تھی؟ شرط؟ کون سی؟ مجھے تو کوئی یاد نہیں۔ وہ ذہن پر زور دے کر سوچتے ہوئے بولا۔ کچھ ہوتا ہے دیکھتے ہوئے، آمنہ نے اسے یاد دلایا۔ ہاں، وہ تمہیں کیسے یاد آیا آج؟ آمنہ نے بلڈنگ کی طرف اشارہ کیا جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ عثمان نے سر ہلایا۔ آمنہ اس کے کچھ بولنے اور پوچھنے کی منتظر تھی مگر وہ سامنے والی بلڈنگ کے احاطے کی طرف متوجہ تھا۔ عثمان! آمنہ کی آواز پر وہ اسے دیکھنے لگا۔ تم وہ شرط جیت گئے ہو۔ عثمان نے آنکھیں بھینچ کر جیسے لفظ بہ لفظ وہ شرط یاد کرنے کی کوشش کی، پھر بڑے انداز سے بولی۔ ذرا وضاحت تو کرو اس جملے کی۔ اب اتراؤ تو مت زیادہ، میں بار بار نہیں کہوں گی۔ بار بار کہاں، پہلے ایک بار تو کہو۔ لڑکیاں اپنے منہ سے اظہار کرتی اچھی نہیں لگتی، آمنہ نے اپنے منطق دلیل کے طور پر پیش کی۔ لڑکیوں کا مجھے نہیں پتا، مگر یقین کرو میری بیوی مجھے اظہار کرے تو وہ مجھے دنیا کی حسین ترین ہستی لگے گی۔ عثمان کی چالاکی پر وہ کتنی دیر سے گھورتی رہی۔ وہ ہمہ گوش بنا کھڑا رہا۔ مجھے اپنے مجازی خدا سے محبت ہو گئی ہے، وہ بھی پکی تھی۔ ایسے نہیں، میرا نام سنوں گا تب ہی عقل اور آنکھ کام کریں گی نا۔ وہ قریب آیا۔ I love you مسٹر ہسبینڈ، وہ مسکرائی۔ یہ بھی چلے گا، عثمان نے ہنستے ہوئے اسے گلے لگایا۔ عثمان نے آمنہ کے سر کے نیچے سے اپنا بازو نکالا اور اس کا سر تکیے پر رکھا۔ کتنی ہی دیر وہ گہری نیند میں ڈوبی آمنہ کو دیکھتا رہا، پھر دروازہ کھول کر بالکنی میں آ گیا۔ محبت خوش فہم ہوتی ہے یا ہمیں غلط فہمی میں مبتلا کر دیتی ہے۔ جب تک ان کے بیچ خون اور خلوص کا رشتہ تھا، آمنہ اس کے انداز سے، اس کے چہرے اور آنکھوں سے اس کے دل کا حال جان جایا کرتی تھی، اور دل کا رشتہ جڑتے ہی کیا یہ ہنر اسے چھن گیا تھا، یا پھر آمنہ کو ہنر نہیں کھویا تھا بلکہ اسے خود کو چھپانے کا ہنر آ گیا تھا۔ آمنہ سب اس لیے جان جاتی تھی کہ وہ اس کے سامنے کھلی کتاب تھا۔ عجیب کشمکش تھی۔ آمنہ کے بدلتے احساسات کا علم آمنہ سے پہلے اس کو ہو گیا تھا۔ وہ اسے دکھ نہیں دینا چاہتا تھا اور اس کا گلٹ روز بروز بڑھ رہا تھا،
مگر وہ اسے بتا بھی نہیں سکتا تھا۔ جیسے جیسے آمنہ کا بنجر دل شاداب ہو رہا تھا، وہ اندر بری طرح پھڑپڑا رہا تھا۔ اس دوگلی اور دوہری زندگی سے بچنے کی خاطر وہ شادی ٹالتا رہا تھا۔ وہ کسی اجنبی لڑکی کو اس دکھ سے بچانا چاہتا تھا، اور اب اپنی عزیز دوست اور گھر بھر کی لاڈلی آمنہ کا مجرم بن بیٹھا تھا۔ سوچ اور اندازے صرف آمنہ کے ہی نہیں، عثمان کے بھی غلط ثابت ہوئے تھے، مگر وہ آمنہ کی طرح اس کا اعلان نہیں کر سکتا تھا۔ وہ آج بھی میرا کی اس آخری نظر کا قیدی تھا۔ وہ نظر دل کے زندان سے ایسی لپٹی تھی کہ وہ سلاخیں اس کی کوششوں کے باوجود ٹوٹے نہ ٹوٹ رہی تھیں۔ وہ جب بھی کسی نئے شہر میں جاتا، ایک نئی امید باندھ کے جاتا کہ شاید وہاں سے اسے میرا مل جائے اور وہ خود کو ان سلاخوں سے آزاد کرا سکے۔ اسے کہے کہ وہ اپنی زخمی نظر اس کے دل سے ہٹائے تاکہ دوسری محبت بھری آنکھیں اس کے دل کو دھڑکا سکیں، وہ کھل کر سانس لے سکے، محبت کا جواب محبت سے دے سکے۔ آمنہ کو ٹوٹ کر بکھرتے اور پھر خود کو سمیٹتے ہوئے اس نے بہت قریب سے دیکھا تھا، اور وہ کسی قیمت پر اسے پھر کوئی ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ وہ دو محاذوں پر جنگ میں لگا تھا، اسے آمنہ کے لیے خود کو بچانا تھا اور آمنہ کو خود سے۔ پتہ نہیں وہ کب تک ڈٹا رہے گا۔ اپنے خالی دل کی تلافی کے لیے وہ آمنہ کے لیے وہ سب کچھ کر رہا تھا جو اس کے پاس میں تھا، مگر پھر بھی یہ بات اسے کوڑے کی طرح لگتی تھی کہ بنا محبت کے وہ سب بے معنی تھا۔ آمنہ کی محبت اس پر قرض کی طرح چڑھتی جا رہی تھی، اور وہ ساری عمر اس کا مقروض نہیں رہنا چاہتا تھا۔ کھڑے کھڑے تھک گیا تو اندر آ گیا۔ آمنہ اب گہری نیند میں تھی۔ عثمان اس کے پہلو میں لیٹ گیا۔ اتنا تو اسے اندازہ تھا کہ اس کا میرا سے کم ایک بار ملنا ضروری تھا۔ یہ کہانی انجام کو پہنچانے کے باوجود بھی ختم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ بنا کچھ کہے وہ دونوں بچھڑے تھے، اور اس کہانی کو ختم کرنا ضروری تھا۔ آمنہ کی پیشانی پہ لب رکھتے ہوئے وہ طے کر چکا تھا اسے جلد سے جلد میرا کو ڈھونڈنا ہے، تاکہ وہ بھی اس لڑکی سے محبت کر سکے جسے اپنی شکست اور عثمان کی جیت کا اتنا یقین تھا کہ اس نے عثمان سے پوچھے بنا ہی اپنی ہار تسلیم کر لی تھی، اور وہ سچ میں جیتنا چاہتا تھا۔